وقت کس نمبر 25 شاد آج اپنی جگہ سے آگے آئی، قدم قدم چلتی عمر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ میں یہی جانتی تھی عمر، میرا تم سے اور تمہاری بیوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رسان سے کہہ رہی تھی۔ بہتر ہوگا اب تم یہاں سے جاؤ اور میرے بیک یارڈ کو بھول جاؤ۔ ماہی کے منگیتر کا قتل، ماہی کا قتل، میری بیماری، اب ان سب سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عمر کے بالکل سامنے آ کر ٹھہری، بہت قریب۔ عام طور پہ عورتوں کا مردوں کے اتنے قریب کھڑے ہونا ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں شاہتاج کو اس طرح کسی مرد کے قریب کھڑے دیکھ کر کچھ عجیب، کچھ نیا نہیں لگتا تھا۔ اگر تم نے واسطہ رکھا عمر، اس نے آواز سرگوشی جتنی ہلکی کر لی، چبھتی ہوئی خشک آواز، تو میں کسی نہ کسی دن اس میس سے نکل ہی آؤں گی، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد میں تمہیں قبر تک چھوڑ کر آؤں گی، یاد رکھنا۔ وہ سرسا کہہ کر دور ہٹی۔ عمر نے حالے کو دیکھا، نظر سے نظر ملی۔ آج اسے یہ آنکھیں دنیا کی سب سے حسین آنکھیں لگی تھی۔ بدگمانی کی پٹی ہٹ چکی تھی، بے اعتباری کی دیوار گر کر چکنا چور ہوئی تھی۔ نفرت کا دھندلا شیشہ جیسے صاف ہو گیا تھا، چمکتا ہوا، بے داغ۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حالے کو آج ایک بار پھر یہ آنکھیں اپنی لگی تھی، بہت اپنی، بہت قریبی، جیسے اس رات اس سڑک پہ لگی تھی۔ اسے یہ چہرہ ہمدرد لگا تھا، جیسے اس دن اس مال میں لگا تھا۔ اسے نگاہیں پھیر لی، وہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی، ظاہر ہے اب وہ اسے نفرت کرے گا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، میرے مہمان میرا انتظار کرتے ہوئے تھک گئے ہوں گے۔ شاہتاج کی آواز ان کو ہوش میں لائی تھی۔ وہ چاروں جن قدموں کے ساتھ آئے تھے ان سے واپس مڑ گیا، لیکن کیا واقعی وہ چاروں انہی قدموں کے ساتھ واپس گئے تھے؟ باہر آ کر اس وسیع لان میں چاروں ایک ہی طرف ٹیبل کے گرد کھڑے ہو گئے۔ حالے عمر کے برابر کھڑی تھی۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو کر بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کے آنسو گرنے کو بےتاب تھے، دل جیسے پھٹ رہا ہو، روح اندر ہی اندر زخم ہو رہی ہوتی۔ اسے بابا یاد آ رہے تھے۔ عمر ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک آنسو گال پہ لڑک گیا۔ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، میں اسے چوک پہ کھڑا کر کے دورے ماروں گا۔ اس نے آنکھیں کھولی، دونوں آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو نکلے تھے۔ اس نے گردن جھکا لی اور روتی گئی بے آواز۔ رونا بند کریں حالے، آپ کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں اور آپ کے دشمنوں کو خوشی۔ آپ کس کی سائیڈ ہیں؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں حالے کے قریب جھک کر بولا تھا کہ وہ خود بھی بامشکل سن سکی۔ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے، پھر گردن کڑا کر سیدھی کھڑی ہوئی، آنکھیں ابھی سرخ تھیں۔ عمر نے ایک پل کو ان آنکھوں میں دیکھا، پھر رخ موڑ لیا۔ کیا تم مجھے روتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے؟ کیا تمہیں مجھ پہ غصہ نہیں آ رہا یا مجھ پہ ہنسی نہیں آ رہی؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتی تھی۔ آپ سے بس ایک ہی چیز محسوس ہوتی ہے، عقیدت۔ اس کے علاوہ نہ کچھ محسوس کرنے کی کوشش کی اور نہ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی عورت کو رلانا یا اسے ٹوٹا ہوا دیکھنا مردانگی کا سب سے نچلا لیول ہے، اور عمر حیات وہاں کبھی نہیں جائے گا۔ سو سیدھی کھڑی رہیے، ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی کی طرح۔ وہ نرمی سے بول کر آگے بڑھ گیا۔ اسے کسی دوست نے بلایا تھا، وہ اس طرف چلا گیا۔ حالے نے اپنے سامنے کھڑے ایک بوڑھے ہوتے آدمی کو دیکھا۔ اس نے حالے کو دیکھا، یکدم دونوں کی آنکھیں چمکی۔ بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں شناسائی جاگی، حالے کی آنکھوں میں انتقام نے سر اٹھایا۔ وہ گردن سیدھی رکھے مغرورانہ چال چلتی ان کے قریب گئی۔ بوڑھے آدمی نے بے اختیار اس کو سینے سے لگایا، پھر اس کا ماتھا چوما۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے حالے کو ہنوز گلے سے لگا رکھا تھا۔ میں آپ سے خفا ہوں انکل، آپ اتنا عرصہ مجھ سے ملنے ہی نہیں آئے، وہ نروٹھے پن سے کہہ رہی تھی۔ بوڑھے آدمی نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ میں مراج کی موت کے بعد کہیں بار سلطان منزل آیا ہوں، کوئی تمہارا پتہ بتانے کو ہی تیار نہیں، اور وہ سفیر، وہ تو بدتمیزی ہی کرنے لگ گیا۔ وہ اسے بتا رہے تھے، حالے سنے جا رہی تھی۔ وہ سب چھوڑیے، مجھے آپ کی فیور چاہیے، ابھی اسی وقت۔ حالے نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آدمی مسکرایا۔ کیا کوئی حالے کو انکار کر سکتا ہے؟ وہ محبت سے بولے۔ ان سے ذرا دور میز کے گرد کھڑے ہارون اور عمر نے اسے مشتبہ نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ عمر نے پوچھا تھا۔ ہارون نے کندھے اچکائے۔ شاہتاج کی بربادی کی تیاری۔ آہ شاہتاج، آہ مجھے تم پہ ابھی سے ترس آ رہا ہے، وہ ترہم سے بولا۔ پھر گردن اونچی کر کے روشنیوں سے سجے شیشے کی عمارت کو دیکھا۔ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ یہ آدمی کرتا کیا ہے؟ لیل سامنے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ نیب میں اعلیٰ عہدیدار ہے، اس نے سر سی سرگوشی کی تھی۔ اب کہ عمر اور لیل کی آنکھوں میں بھی ترہم آیا تھا۔ رات ہر گزرتے لمحے گہری اور تاریک ہو رہی تھی۔
لیکن ایلیٹ کلاس کے رئیسوں کی پارٹی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شاہتاج گو کہ ایک اچھی اداکارہ تھی، لیکن اس وقت وہ سخت غیر آرامدہ تھی۔ وجہ تھے وہ 4 لوگ۔ وہ جلد از جلد ان چاروں کو یہاں سے دفع کرنا چاہتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ان چاروں کو دھکے مار مار کر گھر سے نکال دے۔ اسی لمحے باہر سے کچھ شور و غل کی آواز آئی، گاڑیاں رکنے کی آواز، بھاری بوٹوں سے زمین پہ قدم رکھتے لوگوں کی آواز، اور پھر دروازے پہ جھگڑتے اندر آنے کی کوشش کرتے لوگوں کی آواز۔ شاہتاج مہمانوں سے ایکسکیوز کرتی دروازے کی جانب گئی تھی، لیکن اسے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ 10 لوگوں کو ایک ٹیم زبردستی اندر گھس آئی تھی۔ ان کا افسر ان کے آگے تھا۔ وہ سب اس کی میت میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ شاہتاج کے عین سامنے آ کر وہ رکا، اپنا کار اس کے آگے کیا۔ مہدی منیر فرام نیب، ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہوگی۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے گھر میں کرپشن سے کمائی گئی ایک خطیر رقم ہے۔ امید ہے آپ ہمیں ہمارے کام میں ڈسٹرب نہیں کریں گی، بڑے ہی پروفیشنل انداز میں کہہ کر اس نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا۔ مہدی منیر یا اس کے بندوں میں سے کسی نے بھی کوئی خاص قسم کا یونیفارم نہیں پہن رکھا تھا۔ وہ سویلین ڈریس میں تھے۔ یہ شاہتاج کے لوگ نہیں تھے۔ وہ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ ہر دفعہ چھاپا مارنے والے لوگوں میں اس کے لوگ شامل ہوتے تھے۔ شاہتاج نے بے بسی بھرے قلب سے ان کو اندر جانے دیا۔ پارٹی تماشے میں بدل گئی تھی۔ جو لوگ یہاں کھانے پینے اور انجوائے کرنے آئے تھے، اب ان کو اگلے کئی دن کے لیے گوسپ کا نیا ٹاپک مل گیا تھا۔ اسحاق کبیر دبے دبے غصے سے شاہتاج کبیر کو دیکھ رہے تھے۔ تم نے انہیں اندر کیسے جانے دے دیا؟ اگر ان لوگوں نے بیک یارڈ میں جانے کی بات کر دی تو ہم کیا کریں گے؟ تاج، ہم برباد ہو جائیں گے۔ شاہتاج نے ٹھنڈی پرسکون آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ جب زہر گلے سے اتر کر جسم میں اتر جاتا ہے تو اسے تھوک تھوک کر نکالنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں تریاک ضروری ہوتا ہے۔ میں تریاک بنا چکی ہوں۔ کیا بکواس کری ہو؟ مجھے کھل کر بتاؤ۔ وہ جھنجھلائے تھے۔ شاہتاج نے ان کو نہیں دیکھا۔ وہ بس گردن اونچی کی اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے کسرے کبیر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ یہاں سے پیسہ لے جانے آئے ہیں۔ گھر کی تلاشی بہانہ ہے۔ وہ جانتے ہیں پیسہ کہاں ہے۔ ہم جنگ کو ہونے سے نہیں روک سکتے، جنگ کو ہار جانے سے بھی نہیں بچ سکتے۔ ہمیں ہار کر بھی مال غنیمت سمیٹنا ہے۔ اس پہ ہمارا حق ہوگا۔ یہ لوگ یہاں سے پیسہ لے جائیں گے۔ میں ان کو روک نہیں سکتی، لیکن وہ پیسہ میرے پاس واپس آئے گا۔ یہ میں کر سکتی ہوں۔ ان کے راستے میں 10 شارپ شوٹرز کھڑے ہوں گے۔ آج کتنی لاشیں گریں گی میں نہیں جانتی، لیکن میرا پیسہ نیب کے خزانے میں نہیں جائے گا۔ اتنا ساری دنیا کو بتا دوں گی۔ اس کی آواز ہر قسم کے جذبات سے آ رہی تھی، ٹھنڈی، بے جان، بے تاثر۔ اسحاق کبیر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ کچھ بھی کرو تاج، بس پیسہ بچاؤ۔ شاہتاج نے سر ہلا دیا۔ میز پر کھڑے چاروں لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ 10 لوگوں کی ٹیم اب بیک یارڈ کی طرف بڑھی تھی۔ شاہتاج کے دل پہ کسی نے پیر رکھا تو روح جیسے قبض ہو رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ ویسا ہی رہا، اچھی اداکاروں جیسا۔ آوازیں ایک بار پھر آنے لگی تھی، بیلچے، کدالوں کی آواز، افسر کے حکم دینے کی آواز، اور پھر ٹھک کی آواز۔ اس آواز پہ شاہتاج کا دل رک گیا تھا۔ ساری دنیا برف ہو گئی تھی، ساری دنیا راکھ ہو گئی تھی۔ اب آوازیں قریب آ رہی تھی۔ 10 لوگوں میں سے کچھ لوگ اس ٹرنک کو اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ ٹرنک کو لا کر لان کے بیچوں بیچ رکھا گیا۔ بوڑھا آدمی چہرے پہ برہمی لیے شاہتاج سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مجمع میں دبی دبی سرگوشی ہونے لگی۔ حالے اپنی جگہ سے آگے آئی، قدم قدم بڑھتی وہ شاہتاج کے قریب آ رہی تھی۔ عمر اس کے پیچھے تھا۔ یہ طے نہیں ہوا تھا پارٹنر، وہ اس کے کندھے کے پیچھے سے بولا۔ ذلت آخری لمحے میں طے ہو جاتی ہے۔ شاہتاج کو پتہ چلنا چاہیے کہ ایلیٹ کلاس کی یہ مغرور لڑکی کیا کچھ کر سکتی ہے۔ وہ بالکل ان کے پاس آ کر رکے تھے۔ ٹرنک کا ڈھکن اٹھایا گیا۔ شاہتاج کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسحاق کبیر دل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے کو ہوئے۔ ٹرنک کی تہہ میں بس آخری کچھ رقم تھی، 10-10 روپے کے نوٹوں کی کڑیاں، چند سکے اور ایک منہ چڑھاتا ایموجی بال۔ شاہتاج کا دماغ بھگ سے اڑا تھا، چہرہ سفید پڑنے لگا، دل رک گیا، سانس رک گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لب ہلکے سے پھڑ پھڑائے۔ وہ شاکی انداز میں پیچھے ہونے لگی، پھر کاغذ پہ گر گئی۔ میرا پیسہ، میرا اثاثہ، میری کمائی، میں برباد ہو گئی۔ میرا پیسہ، وہ بڑبڑا رہی تھی ہلکی شاکی آواز میں۔ وہ خود کو گھاس پہ گھسیٹتی پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ اسحاق کبیر چیخ رہے تھے، رو رہے تھے۔ 10 لوگوں میں سے ایک آدمی کا گریبان پکڑے دھاڑ رہے تھے۔ سارا مجمع ان کی بربادی دیکھ رہا تھا۔ شاہتاج بس پھٹی پھٹی آنکھیں لیے، بند ہوتے دل کے ساتھ گھاس پہ نیم مردہ سی بیٹھی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا پیسہ، میرا اثاثہ، وہ ہلکی شاکی صدمے سے چور آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ دفتن شاہتاج اٹھی، زخمی شیرنی کی طرح عمر کی طرف بڑھی۔
میرے پیسے کا کیا کیا ہے عمر؟ وہ اس کے گریبان سے پکڑے سرخ چہرے کے ساتھ گھرائی تھی، حلق کے بل چیخی تھی۔ میں مار ڈالوں گی تمہیں، تمہارا خاندان تباہ کر دوں گی۔ میرا پیسہ کہاں ہے؟ وہ اربوں روپے تھے، تم نے کیا کہا؟ میرا پیسہ بتاؤ، میں تمہاری جان لے لوں گی، زندہ نہیں چھوڑوں گی، تمہیں مار ڈالوں گی۔ تم نے میرا پیسہ لیا، تم نے میرا پیسہ لیا، میں جانتی ہوں تم نے لیا ہے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم کہاں کے سچے ہو؟ تم جھوٹے ہو، تم سب ہمارے جیسے ہو، تم غاصب ہو، تم حاسد ہو، حریص ہو، تم میرا پیسہ لے لیا، تم حاسد ہو، تمہارے اندر ہمارے جیسا شر ہے۔ وہ عمر کے گریبان کو بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ ہالے اور عمر کے قریب کھڑی چیخ رہی تھی، ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں شاہ تاج، ہمارے اندر شر ہے۔ ہالے نے اس کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ہمیں اس پہ قابو ہے، ہمارے اندر حسد ہے تو اس کا بھوکا پیٹ بھوکا رکھتے ہیں، ہم حریص ہیں تو اپنے حرص کی جڑوں کو مضبوط نہیں ہونے دیتے، ہم برے ہیں لیکن ہمیں اپنی برائی پہ قابو پانا آتا ہے۔ وہ ایک مان ایک شان سے کہہ رہی تھی، اس کی گردن اٹھی ہوئی تھی، اور گردنیں ان کی اٹھتی ہیں جن کے گلے میں سیاہ امالوں کے پٹے نہیں ہوتے۔ شاہ تاج چیخ رہی تھی، بری طرح چیخ رہی تھی۔ اس کی حالت پہ کسی پاگل کا گمان ہوتا تھا، لیکن حالے کو اس کی آواز نہیں آتی تھی، وہ کسی اور منظر میں تھی، کہیں اور۔ شر اور حسد اپنا فیصلہ کروا چکا تھا، وہ چاروں سر جھکائے دنیا بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس بات سے انجان کہ جن فیصلوں پہ دنیا میں سر جھکانے پڑ جائے وہ فیصلے آخرت میں نیک اعمال کا پلڑا جھکا دیتے ہیں۔ عمر کا دل کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ نہیں سن رہا تھا، لیکن ایک آواز تھی جو اس کے کانوں میں چپکے سے آ کر گونجی تھی، سیاہ آنکھوں والی مہربان عورت کی آواز، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عمر اس آواز سے رخ نہیں موڑ سکتا تھا، اس نے بند آنکھوں کے ساتھ دہرایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے مکان کی انداز میں بند آنکھوں کے ساتھ دہرایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یکدم اس نے آنکھیں کھولی، وہ تینوں اب بھی جھکے ہوئے سر کے ساتھ بیٹھے تھے، ٹرنک سے ٹیک لگائے، ایک دوسرے سے نظریں چرائے۔ وہ ان تینوں کے سامنے کھڑا ہوا، ایک لیڈر کی طرح، ایک الفا کی طرح۔ اپنی آنکھیں بند کرو، اس کی آواز میں تحکم تھا۔ ان تینوں نے جھکی نظریں اٹھائی، شمبے سے اس کو دیکھا۔ کیوں؟ ان تینوں کے لب بیک وقت پڑپڑائے تھے۔ میں تم سب کا الفا ہوں، کیا تم لوگ میرے حکم پہ سوال کرو گے؟ اس کی آواز میں روب تھا۔ آنکھیں بند کرو، یہ میرا حکم ہے، یہ تمہاری ٹیم کے الفا کا حکم ہے۔ روب تھا کہ کیا؟ ان تینوں نے بیک وقت آنکھیں بند کی، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان تینوں کے دماغ نے کہیں ساری توجہ ترجیح پیش کی تھی، وہ اس کی بات کو جھٹلانا چاہتے تھے، انکار کرنا چاہتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں وہ انکار نہیں کر سکے۔ لیکن کیا کوئی خدا کے کلام کو انکار کر سکا ہے؟ ان تینوں نے بیک وقت دہرایا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوبارہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ ان کے سروں پہ کھڑا دہرا رہا تھا، اور وہ تینوں آنکھیں بند کیے اس کی تقلید میں دہرا رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نہ جانے کتنی دیر، نہ جانے کتنی دفعہ وہ پڑھتا رہا، اور وہ تینوں اس کے پیچھے دہراتے رہے۔ کافی دیر بعد وہ تھک گیا تھا، اس کا گلا خشک ہو گیا تھا، وہ نیچے بیٹھا، ان تینوں کے سر اب تک جھکے ہوئے تھے۔ چلو اب ہمیں چلنا چاہیے، تم سب اپنا اپنا حصہ لے لو۔ عمر ان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا تم نہیں لوگے؟ ہارون نے سوال کیا۔ عمر نے گردن اٹھائی، وہ گردن اٹھ سکتی تھی، اس سے حرص اور شر کا بھاری پٹا اتر گیا تھا، وہ گردن آزاد تھی۔ پیسہ میرا عشق ہے، اور بے ایمانی کا پیسہ عشق میں بے وفائی۔ عمر حیات بے وفا نہیں ہے، اس نے گردن اونچی رکھے جواب دیا۔ سب خاموش رہے، عمر بھی کچھ نہیں بولا، وہ ان کلمات کا اثر دیکھنا چاہتا تھا جو اس نے پڑھائے تھے، وہ کوئی عام کلمات نہیں تھے۔ میں کسی کی عزت کی قبر پہ اپنے خوابوں کا محل نہیں بناؤں گی۔ لیل کی گردن اٹھی تھی، میں کسی کا گلا دبا کر، کسی کا غصب کیا ہوا مال لے کر، کہیں کٹی ہوئی گردنوں کے خون سے تر پیسوں سے اپنی گردن کے لیے ہیرے نہیں خریدوں گی۔ حالانکہ گردن بھی اٹھی تھی، میں ساری زندگی اپنے باپ سے مانگ کر کھا سکتا ہوں، لیکن وہ گنز جنہوں نے مجھ سے میرا بھائی چھینا، جنہوں نے کہیں گھر والوں سے ان کے رستم چھینے، میں ان گنز کی ناجائز ترسیل کا پیسہ نہیں کھاؤں گا۔ میں اپنے رنگوں کے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں، مجھے یہ خون سے سرخ پیسہ نہیں چاہیے۔ اس نے زور زور سے نفی میں گردن ہلائی تھی، بالآخر وہ چاروں اپنے شر پہ قابو پا چکے تھے۔ ہوا میں ایمان کی تازگی کی خوشبو پھیل گئی۔ تم لوگ شامل ہو اس سب میں، یہ تمہارا پیسہ ہے، میں تمہاری نسل برباد کر دوں گی، میں تمہارا خون چوس لوں گی۔ مجھے بتاؤ میرا پیسہ کہاں ہے؟
وہ میرا اثاثہ تھا، وہ میرا پیسہ تھا، میری رقم تھی، میرا عشق تھا، میرا پیسہ کہاں ہے بتاؤ مجھے، وہ الگ پھاڑ پھاڑ کر پھٹی ہوئی آواز میں چلا رہی تھی۔ عمر نے سرد آنکھوں سے اس کو دیکھا، ان میں صفاق کی تھی، زخمی پن تھا، تپش تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے شاہتاج کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، کوسنے دے رہی تھی۔ خدا کا خوف کرو بی بی، میں شادی شدہ آدمی ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا اور اسے خود سے دور جھٹکا۔ وہ لڑکھڑا کر دور ہٹی، پھر گھاس پہ بے دم ہو کر گری۔ ہالے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کے قریب جھکی۔ تم نے کہا تھا تم مجھے قبر تک چھوڑ کر آؤ گی، لو میں نے تمہیں دفنا دیا، تف ہو تم پہ شاہتاج، وہ حقارت سے کہہ کر سیدھی ہوئی اور پھر معصوم نم آنکھوں سے مجمع کو دیکھا۔ میں یہاں ان کی دعوت پہ آئی تھی، پچھلی دشمنی ختم کر کے، سب کچھ بھلا کر نئے سرے سے تعلقات جوڑنے، لیکن یہاں آ کر پتہ چل گیا کہ زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، دلوں سے نفرت نکالنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ میں مزید اپنی بے عزتی کروانے یہاں نہیں رک سکتی۔ وہ اپنے مصنوعی آنسو صاف کرتی سارے مجمع کی ہمدردی سمیٹے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ میرا پیسہ کہاں ہے، خدا کے لیے مجھے بتاؤ، تم کیوں نہیں بتاتے؟ مجھے بتاؤ، وہ میری عمر بھر کی کمائی تھی، تم نے اسے کہاں غرق کیا، مجھے بتاؤ۔ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ ہارون اور عمر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بتا دے کیا؟ ہارون نے بگڑے بچے کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ لیکن کیا تم لوگ جاننا چاہو گے؟ قصرِ کبیر کا سیکیورٹی چیف بک چکا تھا، اور جب سپاہی بک جائیں تو ملک کی سرحدیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے سارے پیسے بیگز میں ڈالے، بوریوں میں ڈالے، غرض وہ جس طرح سے پیسہ منتقل کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ فجر کے قریب ان کا کام ختم ہو گیا تھا۔ پچھلے 2 دنوں کی CCTV ڈیلیٹ کروانے کے بعد اور آگے اس کا منہ اپنے طریقے سے بند کروانے کے بعد وہ چاروں سارا پیسہ ہارون کے فارم ہاؤس منتقل کر چکے تھے۔ اب مسئلہ تھا پیسوں کو ٹھکانے لگانا۔ وہ 4 لوگ فارم ہاؤس کے لان میں کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس ایک ہفتہ تھا پارٹی کے اگلے دن۔ شاہتاج اس پیسے کو کہیں اور منتقل کرنے والی تھی اور وہ لوگ اس پیسے کو کہیں اور لے آئے تھے۔ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے؟ لیل کوئی 10ویں بار یہ سوال کر چکی تھی۔ یہ سیاہ ہے، سب سے پہلے اس کو سفید کرنا ہے، عمر سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور اسے سفید کون کرے گا؟ میری بیوی اور اس کا کزن، عمر مسکرایا تھا۔ ہم دونوں کیسے؟ وہ دونوں متعجب تھے۔ عمر آگے کو ہوا۔ دیکھیے حالیہ، آپ اور ہارون امیر ہیں، آپ کا سرکل، آپ کی سوسائٹی بہت سب امیر ہیں، اور امیر لوگ کیا کرتے ہیں؟ امیر ڈونیشنز دیتے ہیں۔ ہم یہ سیاہ پیسہ ان امیروں کو دیں گے اور وہ لوگ اپنا سفید، اپنا پیپر ورک کیا ہوا پیسہ ڈونیٹ کریں گے، لیکن اس طرح کہ ہمارا نام نہ ہے۔ بات اب کچھ ان کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ بلکہ آپ رہنے دو، میں خود کر سکتا ہوں، میں ہیون کا مینیجر ہوں، میرے پاس سب ڈونیٹرز کے نمبر ہیں اور وہ لوگ وفادار ہیں، وہ عمر اور جج صاحب کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ بس بیگز تیار کریں۔ وہ کہتے ہوئے موبائل اٹھا کر باہر چلا گیا۔ اگلے 2 دن انہوں نے کتنے بیگز بنائے، کتنے لوگوں کو دیے، ان کے پاس کوئی حساب نہیں تھا۔ لیل بری طرح ان ڈونرز کو کوئی راز ڈھونڈنے میں غرق رہی۔ اس کے پاس منہ تک دھونے کا وقت نہیں تھا۔ ہارون اور حالے پیسوں کا حساب کرنے میں مصروف رہے۔ وہ دونوں بات کر رہے تھے لیکن خشک لیا دیا انداز، جیسے ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہ ہو، جیسے لفظ دوستی کبھی ان کی آنکھوں کے آگے آیا ہی نہ ہو۔ آخری ڈونیشن ہارون نے اپنے باپ کے نام سے کی تھی، یہ پارٹی کا نام تھا، اور آج ایک آخری بیگ میں چند آخری نوٹوں کی گڑیاں ڈالی جا رہی تھی۔ غلط کام سے بنایا ہوا غلط پیسہ صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہنچ چکا تھا۔ کچھ ڈونیشن ہسپتال کو ہونے والی تھی، کچھ یتیم خانوں کو، کچھ اولڈ ہومز کو، اور کچھ دوسرے ضرورت مند محتاج لوگوں کو۔ پیسہ اور طریقہ دونوں غلط تھے لیکن بھیجنے کی جگہ درست تھی۔ شاہتاج اب بھی گھاس پہ بیٹھی رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، سینے پہ ہاتھ مار مار کر دہائی دے رہی تھی۔ پھر یکدم اس کے سینے میں بے تحاشا درد اٹھا تھا، شاید ہارٹ اٹیک، شاید اینگزائٹی اٹیک۔ وہ گھاس پہ گری درد سے دوہری ہو رہی تھی لیکن کوئی اسے اٹھا نہیں رہا تھا۔ پھر یکدم مجمع میں سے ایک آدمی آیا، حمزہ شاہ نواز آیا۔ وہ اس کے قریب گھاس پہ بیٹھا، اس کی آنکھوں میں فکر مندی تھی، وہ اس کے ہاتھ سلا رہا تھا، اس کا چہرہ تپ تپا رہا تھا، لیکن درد تھا کہ کم نہیں ہوتا تھا۔ آج کراچی شہر نے دیکھا تھا بربادی کیا ہوتی ہے، انتقام کیا ہوتا ہے، رسوائی کیا ہوتی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی ہاتھ رہ جانا کیا ہوتا ہے۔ آج کراچی شہر نے دیکھا تھا ذلت کیا ہوتی ہے۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ چلتے ہوئے باہر آئے تھے، ایک ٹیم کی طرح۔ ان سب کے چہرے پرسکون تھے سوائے حالے کے۔ اس کے چہرے پہ گرد تھا، اضطراب تھا، نہ کو چوٹ پہنچی تھی، دل بے طرح دکھا تھا۔
وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر آگے چلتی گئی۔ اس کے قدم شکستہ تھے، آنکھیں نم، دل دکھ رہا تھا اور بہت بری طرح دکھ رہا تھا۔ ہارون نے اس کے پیچھے جانے کو قدم بڑھائے، پھر رک گیا۔ یہ حق اب کسی اور کا تھا، اور جس کا تھا وہ اس کے پیچھے جا چکا تھا۔ لیل نے تعصب سے ہارون کو دیکھا۔ تم سے کہا تو تھا خود غرض بن جاؤ۔ ہارون نے سر جھٹکا، منظر بدلا۔ اب وہ لیل کے چھوٹے فلیٹ کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ عمر اور ہالے ان سے کافی فاصلے پہ تھے۔ وہ اب بھی کسی بات پہ جھگڑ رہے تھے، بلکہ جھگڑ کیا رہے تھے، ہالے بول رہی تھی اور عمر سن رہا تھا۔ تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ خود غرض کیوں نہیں بن جاتے؟ ہارون کے ساتھ ذرا سے فاصلے پہ بیٹھی لیل اس کی نظروں کے ارتکاز میں دیکھتی بولی تھی، تم کیوں نہیں بنی خود غرض؟ اس نے لیل کو نہیں دیکھا تھا۔ لیل نے کندھے اچکائے۔ کوئی فائدہ نہیں تھا، یا پھر یوں کہہ لو کہ موقع نہیں ملا واٹ ایور، اس نے بے نیازی سے کہا۔ میں ساری زندگی خود غرض رہا ہوں، لیکن میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ اب بھی سامنے دیکھ رہا تھا۔ ساری زندگی نہ عزت ملی نہ محبت، بس جو بھی ملا بھیک کی طرح ملا، اور بھیک نے کبھی کسی کا پیٹ نہیں بھرا۔ اب کون سا کچھ مل گیا؟ تکلیف میں تو اب بھی ہو۔ ہارون نے اس بات میں سر ہلایا۔ واقعی ملا تو اب بھی کچھ نہیں، لیکن میرا دل مطمئن ہے۔ میں جب شیشہ دیکھتا ہوں تو اپنی آنکھوں میں دیکھ سکتا ہوں۔ اب کسی کے آگے پیچھے گھومنے کی یا کسی کی ناراضگی کے ڈر سے ناپ تول کر بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ محبت گلے کا پھندا بنتی جا رہی تھی، سانس بند ہونے لگا تھا۔ میں خود غرض نہیں بنا، باوقار بن گیا، اور میرے دل کو سکون اور عزت نصیب ہوئی ہے۔ مجھے خود سے محبت نصیب ہوئی ہے، اور اس سے زیادہ کسی کو کیا چاہیے ہوگا؟ اس نے لیل کو مسکرا کر دیکھا۔ تم آسانی سے حالے کو الفا کے خلاف کر سکتے تھے، تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ الفا لگتا کیا ہے تمہارا؟ وہ اب بھی ناخوش تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں نے یہ سب عمر کے لیے کیا ہے؟ نہیں لیل، یہ سب حالے کے لیے۔ عمر سے بدگمان ہو کر وہ خود بھی خوش نہیں ہے، اس کا دل زخمی ہے۔ حالے کو یہ اتنی نیک نہیں رہی کہ سڑک پہ پڑے ہر آدمی کی مدد کرنے لگ جائے۔ یہ مراج انکل کر سکتے ہیں، یہ حسن کر سکتا ہے، لیکن حالے نہیں۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر حالے کو بھی تکلیف ہوئی تھی۔ میں اس کو جانتا ہوں، بچپن سے جانتا ہوں، وہ تکلیف میں ہے، اور جب تک میں اس کی تکلیف ختم نہیں کرتا میں خود بھی تکلیف میں رہوں گا۔ منظر تبدیل ہوا۔ اب وہ دونوں رات کے اس پہر شاہتاج کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ اندر بربادی کا ماتم تھا، باہر ہر طرف سکوت پھیلا تھا۔ تمہیں گھر چھوڑاؤں؟ ہارون نے ان دونوں کی طرف سے رخ پھیر لیا تھا۔ باوقار ہونے سے دل مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن جڑتا نہیں۔ دل ٹوٹنے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے، لیکن اسے جوڑنے میں کہیں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ ہارون کو اپنے دل کے جڑنے کا انتظار کرنا تھا۔ حالے بغیر کسی کی طرف دیکھے میکانکی انداز میں آگے دیکھتی جا رہی تھی۔ آنکھیں خشک تھی، چہرہ بے رونق، بے تاثر، چال شکستہ۔ اس کے ذہن میں بس عمر کی باتیں گونج رہی تھی۔ آپ کے دشمن کوئی اور ہیں، حالے مجھ سے زیادہ برے، مجھ سے زیادہ بڑے۔ اس نے بے دردی سے اپنے ایک کان سے ٹاپس نکال کر سڑک پہ پھینکا۔ اس کے پیچھے چلتے عمر نے فوراً جھک کر اسے اٹھا لیا۔ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، میں اس کے چوک پہ کھڑا کر کے درے ماروں گا۔ یکدم ہلکی ہلکی بوچھاڑ شروع ہوئی۔ حالے نے دوسرا ٹاپس نکال کر کہیں دور پھینکا اور خشک آنکھوں ستے ہوئے چہرے کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ اس کی زرد ہیل کی ٹک ٹک سارے میں گونج رہی تھی۔ میرا قصور بس یہ ہے کہ اس رات میں سو گیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ اتنا مخلص ہوں جتنی آپ خود بھی نہیں۔ اسے مت پھینکیے، یہ مجھے میری اماں نے دیا ہے۔ بارش تیز ہو رہی تھی، آوازوں کا شور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے بھورے بال بھیگ رہے تھے، ان کے کرل خراب ہو رہے تھے۔ اب اس نے اپنے گلے میں موجود موٹی چین ایک جھٹکے سے نوچ کر نیچے پھینک دی۔ سیاہ آنکھوں والے مرد نے اسے بھی اٹھا لیا۔ یکدم بارش اتنی زور سے برسنے لگی کہ وہ دونوں چند پلوں میں ہی بھیگ گئے، لیکن حالے کو جیسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ ایسی ہی ایک بارش ایک بار پہلے بھی آئی تھی، اور ان دونوں کے درمیان بدگمانی کے شیشے کو دھندلا کر گئی تھی۔ یہ بارش اور اس کے قطرے شفاف تھے، انہوں نے ساری بدگمانی دھو دی تھی۔ بارش تڑ تڑ برس رہی تھی۔ یکدم اس کی ہیل کے چٹکنے کی آواز آئی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے گرتے گرتے بچی۔ عمر فوراً آگے آیا تھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھ کر چلیں، وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ حالے کو اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے گردن اونچی کرنی پڑی۔ وہ شاید رو رہی ہے یا شاید نہیں رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ گرے بارش کے قطروں نے بھرم رکھ لیا تھا۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوئے، وہ دونوں اسی طرح بھیگتے کھڑے رہے۔ فائنلی تم بے گناہ نکل آئے، حالے کی کھوکھلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اتنا عرصہ میں تمہیں تکلیف دیتی رہی، تم پہ شک کرتی رہی، تمہیں ہر طرح سے ہرٹ کرتی رہی، اور آخر میں کیا ہوا؟ وہ ذرا رکی۔ تم بے گناہ نکل آئے۔ میں اب بھی تم سے نفرت کرنا چاہتی ہوں، لیکن نہیں ہو رہی۔ ہم سلطانز کے دل میں ایک بار نفرت آ جائے تو پھر نکلتی نہیں، لیکن مجھے اب لگ رہا ہے
کہ میں تم سے اب کبھی نفرت نہیں کر سکوں گی۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی۔ عمر یکٹک اس کو دیکھتا رہا۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے یہ 1.5 مہینہ ہمارے درمیان آیا ہی نہیں۔ تم آج پھر سے وہیں سڑک والے زخمی لگ رہے ہو، تم وہی مال والے ہمدرد لگ رہے ہو، تم آج پھر قریبی لگ رہے ہو، لیکن ایک ایسا قریبی جو بہت انجان ہے۔ ہم دونوں کے درمیان ایک کنیکشن ہے، لیکن مجھے اس کا سرا نہیں مل رہا۔ وہ اس کی طرف گردن اونچی کی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی، حال سلطان نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ کبھی کیا ہوگا مجبوراً، ضرورت کے تحت، لیکن کبھی بھی دل سے نہیں۔ عمر کو اس کی آواز گیلی لگی۔ میں آج تمہارے سامنے اعتراف کرتی ہوں، تم سچے تھے عمر، اور حال بدگمان، میرے باپ نے صحیح کہا تھا۔ عمر ایسا نہیں کر سکتا، میں نے ان کی بات نہیں مانی، میں نے اپنے باپ کے فیورٹ انسان کو اتنی تکلیف دی، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ بارش تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، اس کا لباس اور بال مکمل بھیگ چکے تھے۔ میں روز آخرت اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں ان سے کیا کہوں گی؟ میں تمہارے حساب میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ اللہ، یہ کیسا عذاب ہے! اللہ اللہ! وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، وہ سخت تکلیف میں تھی۔ عمر نے آہستگی سے اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے، لیکن ان کو اپنی نرم گرفت میں تھامے رکھا۔ حالے انہی رنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ برستی بارش اور تیز ہواؤں کے درمیان سڑک پہ کھڑے ان دونوں کے پاس بارش میں بھیگنے سے زیادہ بڑے مسائل تھے۔ میں عمر حیات اپنے باپ کو بھی معاف نہیں کرتا، اس نے اپنے ازلی مدھم لہجے میں کہنا شروع کیا، لیکن آج میں حال سلطان سے کہتا ہوں کہ اس کو میرا قتل بھی معاف ہے۔ وقت رک گیا، دل رک گیا، اور وہ کہے گیا، جج صاحب نے اگر روز حشر آپ سے کچھ پوچھا تو میں ان کو جواب دوں گا۔ عمر حیات اپنی بیوی کے لیے ہر دفعہ جواب دے گا۔ جو کچھ بھی ہوا اسے برا خواب سمجھ کر بھول جائیے۔ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، میں آپ کو اپنا قتل بھی معاف کرتا ہوں۔ وہ ایسے یقین، ایسے مان سے کہہ رہا تھا کہ حالے کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کے سامنے ایسے ثبوت تھے جن کی وجہ سے میں مجرم لگتا تھا۔ آپ کا قصور نہیں ہے کہ آپ نے پروا پہ شک نہیں کیا، وہ آپ کا خاندان تھی۔ خاندان پہ کوئی شک نہیں کرتا، چاہے وہ آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے، چاہے جان سے مار دے، لیکن خاندان پہ کوئی شک نہیں کرتا۔ اب آپ خود کو قصور نہیں دیں گی اور گھر جائیں گی۔ اس نے جس نرمی سے اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے اسی نرمی سے چھوڑ بھی دیے۔ میں نے عثمان کو کال کیا، وہ آنے والا ہے، وہ آئے گا اور آپ کو اس کے ساتھ گھر جائیں گی۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ گھر جائیں گے، اور اگر آپ یہاں سے سیدھا گھر نہیں گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ آج بالکل مختلف لگ رہا تھا، سنجیدہ، فکر مند، کہیں جانے کے لیے جلد باز۔ کیا تم میرے ساتھ نہیں آؤ گے؟ اس کا لہجہ اب نارمل تھا۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ آج کی رات نہیں، کم از کم آج تو نہیں۔ میں آج اپنے ون اینڈ اونلی کے پاس جاؤں گا۔ مجھے ہر ناکامی، ہر کامیابی ان کے ساتھ شیئر کرنے کی عادت ہے۔ اسی وقت عثمان گاڑی میں بیٹھا ان کو اپنے قریب آتا دکھائی دیا۔ کیا تمہیں کبھی میرا رویہ برا نہیں لگا؟ اس سارے وقت میں کبھی بھی؟ عمر کے چہرے پہ ایک زخمی تاثر آیا۔ ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ مجھے ہر بات آپ کی باتیں دل کو چیرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ آپ وہ واحد ہستی ہیں جس کی آنکھوں میں اپنے لیے نا اعتباری، نفرت، غیر محفوظ پن میں برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں نے کیا، اور جن کی وجہ سے کیا میں ان کو خون کے آنسو رلاؤں گا۔ اسی وقت گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ عثمان گاڑی سے باہر آیا۔ عمر نے اس سے کچھ کہا، پھر حالے کو گاڑی میں لا کر بٹھایا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے وہ رکا، گاڑی کے اوپری حصے پہ ہاتھ رکھ کے نیچے جھکا، حالے کی آنکھوں میں دیکھا۔ عمر حیات آپ کو اپنا قتل بھی معاف کر سکتا ہے۔ یقین دہانی کروائی گئی۔ مقابل نے نم آنکھیں جھپکائی، گیلے چہرے پہ آسودگی پھیلی۔ عمر حیات نے اس کا اعتبار کمایا تھا، اب حالے کو اس کی باتوں پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ وہ سیدھا ہوا، گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وہ تب تک کھڑا رہا جب تک گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ وہ اب مزید ان آنکھوں میں بے اعتباری نہیں دیکھے گا۔ اسے یقین تھا، لیکن شاید یقین ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بارش نے آج گویا تھمنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ برسے ہی جا رہی تھی، برسے ہی جا رہی تھی۔ عمر حیات کی سیاہ آنکھیں اس وقت سپاٹ تھی، ان میں کوئی جذبہ نہیں تھا، جیسے اسے شاہتاج کی بربادی سے فرق نہ پڑا، جیسے اسے کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہ پڑا، یا پھر شاید وہ کسی اور کی تباہی دیکھنا چاہتا تھا۔ قبرستان کی ساری قبریں گیلی ہو گئی تھیں۔ عام دنوں میں جو ذرا سی روشنی دور سے کسی گھر یا عمارت سے قبرستان میں پڑتی تھی، آج بارش اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ روشنی بھی ندارد تھی۔
بارش کی وجہ سے مٹی گیلی ہو کر کیچڑ میں بدل چکی تھی۔ وہ اپنے مہنگے برانڈڈ سوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس کیچڑ والی زمین پہ بیٹھ گیا۔ ماتھے پہ بکھرے بال گیلے ہو گئے تھے، ہلکی بڑی شیو میں پانی کے قطرے نمایاں تھے۔ اس نے اپنا کوٹ بازو پہ ڈالا ہوا تھا۔ اس وقت وہ بس سفید شرٹ میں ملبوس تھا۔ قبرستان کی کیچڑ والی گیلی زمین پہ بیٹھے ہوئے اسے کافی وقت ہو گیا تھا۔ بہت دیر بعد اس کی زبان سے چند الفاظ ادا ہوئے، آئی مس یو، ساتھ بہت سارا نمکین پانی اندر دھکیلا۔ آپ کو پتہ ہے آج میں آپ کی بیٹی کی نظروں میں سرخ رو ہو کر آیا ہوں، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا۔ میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ 10 سال آپ کے علاوہ کوئی تعلق بنایا ہی نہیں، کوئی ایسا تعلق جسے سب کہہ سکوں، لیل، سردار، باقی سب دوست۔ وہ لوگ مجھ سے سب کچھ کہہ دیتے ہیں لیکن عمر نہیں کہہ سکتا۔ عمر تو سب کچھ آپ سے کہتا تھا نا۔ وہ رک گیا، جیسے ان کی جانب سے جواب کی توقع تھی، پھر زخمی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ میں وحاج خان سے ملنے بھی گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر رکا، ہاتھ سے رنڈر کرنے کے انداز میں اوپر اٹھا لیے۔ اوکے اوکے، اب آپ کہیں گے اپنے باپ کو نام سے مت بلاؤ، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا باپ کہاں تھا جب مجھے اس کی ضرورت تھی، جب میں بچہ تھا، جب میں جوان تھا؟ وہ کیوں کبھی میرے لیے نہیں آیا؟ اس کی آواز بلند ہوئی تھی، آنکھوں کا گلابی پن بڑھنے لگا تھا، چہرے پہ پھیلا اضطراب مزید بڑھ گیا۔ میں بچہ تھا ماموں، مجھے ضرورت تھی، میرے باپ کی ہر بچے کو ضرورت ہوتی ہے۔ میں کہتا نہیں تھا، بھرم رکھ لیتا تھا۔ تھوڑا بہت سلطان تو میں بھی ہوں، بھرم رکھنے مجھے بھی آتے تھے۔ وہ ہنس پڑا، لیکن اگر تم اس کی یہ ہنسی دیکھ لو تو رو پڑو۔ جب کسی بچے کا باپ اس کو اسکول سے لینے آتا تھا، مجھے میرا باپ یاد آتا تھا، وہ یاسیت سے کہہ رہا تھا۔ جب کسی بچے کا باپ اس کو اپنے کندھے پہ اٹھاتا تھا، تب مجھے میرا باپ یاد آتا تھا۔ مجھے ان کی ضرورت تھی یار، ہمیشہ تھی، وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ برستی بارش نے اسے ترہم سے دیکھا تھا۔ شام میں سارے بچوں کے باپ ان کے لیے شہر سے پکوڑے لاتے تھے، کسی کا باپ فروٹ لاتا تھا۔ میں محلے کا سب سے امیر بچہ تھا، لیکن میں کبھی ویسے پکوڑے نہیں کھا سکا، میں کبھی ویسے پھل نہیں کھا سکا۔ وہ بہت مہنگے پکوڑے تھے ماموں، وہ بہت مہنگے پھل تھے۔ ایسے پھل کھانے کے لیے باپ چاہیے ہوتا ہے، اور عمر اس معاملے میں بہت غریب تھا۔ یکدم بارش ہلکی ہوتی گئی، لیکن عمر کی محرومیاں بڑھتی گئی۔ میں نے ساری زندگی اپنے باپ کی محبت چاہی، مجھے نہیں ملی، لیکن مجھے تب اتنا غصہ نہیں آتا تھا۔ مجھے اب غصہ آتا ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے جب میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے باپ کو دیکھنے جاتا ہوں۔ اس وقت عمر بے بس ہوتا ہے، اس وقت بے بسی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ میں اتنا بے بس نہیں بننا چاہتا، میں ان سے نفرت کرنا چاہتا ہوں، اتنی کہ ان کا چہرہ دیکھ کر کراہیت آئے۔ لیکن ہر بار وہ چہرہ دیکھ کر مجھے بس اپنی محرومیاں یاد آتی ہیں۔ وہ چہرہ مجھے میرا چہرہ لگتا ہے۔ ہر بار جب وہ میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں ان کو اپنے سامنے سے دور کر دوں، لیکن ہر بار میرا دل چاہتا ہے۔ وہ رکا، آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی، لب بھینچنے لگے۔ ہر بار میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گلے لگ جاؤں۔ بالآخر اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہہ دیا، ساتھ سر جھکا لیا، شکستگی سے، بے بسی سے۔ لوگ کہتے ہیں لڑکوں کے لیے پڑھائی مشکل ہے، نوکری مشکل ہے، گھر چلانا مشکل ہے، شادی مشکل ہے، لیکن وہ رکا۔ لڑکوں کے لیے اپنے باپ کے گلے لگنا سب سے زیادہ مشکل ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ مشکل مجھ پہ آئے۔ میں ساری زندگی یہی چاہتا تھا، اب بھی چاہتا ہوں، اور اب جب چاہتا ہوں تو خود پہ غصہ آتا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا، شاید تھک چکا تھا، شاید الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ بارش تھم چکی تھی، فضا میں ہلکی ہلکی خنکی پیدا ہو گئی تھی، گیلی مٹی کی خوشبو سارے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئی۔ وہ بیٹھا رہا اسی طرح، ٹانگیں سمیٹ کر سر جھکائے بیٹھا رہا۔ دفتن اس نے سر اٹھایا۔ میں راج سلطان کی قبر سے ذرا فاصلے والی قبر کو دیکھا، چہرے پہ ایک بار پھر ملال تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، چند قدم آگے آیا اور گھٹنوں کے بل اس قبر کے بیٹھ گیا۔ قبر کے خطبے پہ نگین سلطان لکھا تھا۔ عمر نے اس گیلی قبر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، گلے میں کچھ اٹکا۔ میں آپ کو بھی مس کرتا ہوں۔ ذرا رکا، امی، اس کے لبوں سے ایک لفظ نکلا۔ سارے قبرستان میں بھٹکتی روحیں بھی شانت ہو گئی۔ آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کا چہرہ یاد آتا ہے۔ کبھی آپ سے ملا نہیں، لیکن لگتا ہے کوئی ملاقات ادھوری ہے۔ کبھی بات ہی نہیں کی، لیکن آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، جتنی اس وحاج خان سے نفرت ہے اتنی محبت آپ سے کرتا ہوں۔ کاش آپ میرے ساتھ ہوتی، کاش آپ نے اپنے بچے کو بچایا ہوتا۔ سب ختم ہو گیا امی، سب ختم۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، آنکھیں موندی، کسی اور جہاں میں چلا گیا۔
مراز سلطان کی سیاہکار ایک بہت بڑے نجی ہسپتال کے باہر ٹھہری تھی۔ راہداری سے چلتے ہوئے اندر ہیڈ ڈاکٹر کے آفس میں آؤ تو وہاں 2 بڑے بڑے صوفے رکھے تھے، ایک طرف ڈاکٹر کی میز اور اس کے پیچھے جھانکتی کرسی۔ مراز سلطان اور 18 سالہ عمر حیات ان لمبے صوفوں میں سے ایک صوفے پہ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے اسپتال کا ڈائریکٹر کیسر بلوچ اور ایک سینئر ڈاکٹر بیٹھا تھا۔ سامنے چھوٹی میز پہ مختلف کاغذات، رجسٹرز اور فائلز رکھی تھی۔ میز کے قریب نیچے 3 لوگ بیٹھے تھے۔ ان 3 لوگوں کے پاس ایک ہی کام تھا، 18 سال پہلے اگست کے مہینے کے سارے رجسٹرز، فائل ڈھونڈنا۔ بالآخر ان 3 لوگوں نے کوفہ زدہ اور تھکے ہوئے سر اٹھا کر اپنے سامنے موجود لوگوں کو دیکھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا۔ سر اگست کا رجسٹر یہی ہے، زخمی، مردہ، انجرڈ اور سب لوگوں کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ ڈلیوری کے لیے لائی جانے والی تمام عورتوں کی ساری تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ ان تینوں میں سے ایک ادھر عمر مسیح نرس بولی تھی۔ مراج نے اس کے ہاتھ سے رجسٹر لے لیا۔ عمر خاموش آکورڈ بیٹھا رہا۔ انہوں نے 17 اگست والے صفحات کھولے۔ وہ سب کے سب نام پڑھتے گئے، انگلی سے نیچے کرتے گئے۔ ایک جگہ وہ ٹھہرے، نگین وہاج، اس نام پہ وہ رک گئے۔ نظر ترچھی کر کے اپنے پاس بیٹھے نوعمر لڑکے کو دیکھا، پھر سر جھٹکا۔ اظہر عمر نرس بتا رہی تھی، اس دن ہمارے یہاں صرف 6 ڈلیوریز ہوئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ہماری دونوں ڈاکٹر چھٹی پہ تھی اور پیچھے صرف 2 ڈاکٹر تھے۔ یہ سب میں نے ریکارڈ میں چیک کیا ہے، مسیح نرس کہہ جا رہی تھی۔ مراز سلطان نے اگلا نام دیکھا، فریحہ غیاث الدین۔ غیاث الدین، وہ ٹھٹک گئے۔ یہ تو فروا کی بھابھی کا نام تھا۔ کسی شعبے کے تحت انہوں نے اگلے کھانے میں لکھا ایڈریس دیکھا، پھر مریض کے رشتہ داروں کے کھانے میں فروا کا نام دیکھا۔ وہ ششدر رہ گئے، کیا فریحہ کے یہاں اولاد ہونے والی تھی؟ لیکن اگر ایسا کچھ تھا تو فروا نے انہیں بتایا کیوں نہیں بلکہ کسی کو بھی کیوں نہیں بتایا؟ نگین کے رشتے سے انکار کے بعد فروا کے خاندان سے سلطان خاندان کا میل جول بند ہو گیا تھا، یہاں تک کہ فروا کے بھائی کو اپنی بہن سے ملنے کے لیے سلطان منزل آنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ہاں، اگر فروا ملنا چاہے تو اپنے بھائی کے گھر جا سکتی تھی، لیکن غیاث کی موت کے وقت سلطان خاندان کا ہر فرد ان کے گھر گیا تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ فروا نے اتنی بڑی خبر ان سب سے چھپا کر رکھی؟ فروا کا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان کی اپنی بیوی نے بھی ان سے یہ سب چھپایا۔ فریحہ کے ہاں مرا ہوا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے تمام نام چیک کیے، لیکن ان کا ذہن بار بار اپنی بہن کے نام پر جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ذہن سے ہر خیال جھٹکا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اس دن ہونے والی تمام ڈلیوریز کی تفصیلات لے لی تھی، عورتوں کے نام اور ان کے گھر کے پتے۔ اس روز جن جن نرسز کی ڈیوٹی تھی ان سب کے گھر کے پتے اور فون نمبرز لے کر وہ اسپتال سے نکل آئے۔ اب وہاں مزید کچھ بھی کام کا نہیں تھا۔ کئی دن گزرے لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ مراج نے اس دن ہونے والے تمام کیسز دیکھ لیے تھے، ان کے گھر جا کر مہذب طریقے سے ساری چھان بین کر لی تھی، اور اگر تک ان کا ایک سرا پکڑتے تھے تو دوسرا غائب ہونے لگتا تھا۔ اسی طرح کے ایک دن وہ نفیسہ سے ملنے پہنچے۔ وہ دونوں ایک چھوٹے کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ نفیسہ کچھ بجھی تھی۔ چکن کاری کے سفید سوٹ اور سفید ہی دوپٹے میں ان کی رنگت دمک رہی تھی۔ وہ جب امریکہ پڑھنے گئی تھی تب بھی وہ اسی طرح کا بڑا سا دوپٹہ اوڑھے رہتی تھی۔ کلاس کے کچھ منچلے اور شریر طلباء نے ان کا نام اسکارف مافیا رکھ چھوڑا تھا، لیکن ان کا یہ نام وہ بس نفیسہ کی غیر موجودگی میں ہی لیتے تھے۔ اگر کبھی کوئی ان کی موجودگی میں ان کو اس نام سے پکار لیتا تو اس کے ساتھ وہ ہوتا تھا کہ اس کی ماں اس کو روئے۔ نفیسہ، مجھے کچھ تو بتاؤ، تم اتنی بے وقوف تو نہیں لگتی کہ اسپتال کا سا کسی کا بھی بچہ اٹھایا اور آ گئی؟ تم کیوں مجھے پاگل کر رہی ہو؟ وہ عاجز آ گئے تھے۔ سینئر، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں ایک کیس کے سلسلے میں اس اسپتال گئی تھی۔ میرا کام ہو گیا تھا، لیکن جب میں نکلنے لگی تب ہسپتال کی بیک سائڈ کی جانب کچرے کے ڈرم رکھے تھے، وہاں وہ بتا رہی تھی۔ جب مراج نے ناگواری سے ان کی بات کاٹی، یہ بات تم مجھے 1,00,000 بار سنا چکی ہو۔ وہ بری طرح جھنجھلائے تھے۔ نفیسہ نے کچھ نہیں کہا، وہ بس خاموش بیزار بیٹھی رہی۔ مراج نے ایک گہرا سانس لیا۔ نفیسہ اب بھی غائب دماغی سے کپ کے سرے پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ مراج چند لمحہ بغور ان کو دیکھتے رہے، پھر آگے کو ہوئے۔ نفیسہ، عمر ٹھیک ہے، وہ میرے پاس ہے، وہ ایک ہیرا ہے۔ تم دیکھنا، میں اسے تراش کر ایسا بناؤں گا کہ دنیا اس پہ فخر کرے گی۔ تم میری بہن ہو، میری دوست ہو، تمہارا بیٹا میرا بیٹا ہے، تم اس کی اتنی فکر کیوں کر رہی ہو؟ ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہہ رہے تھے، اگر کوئی آپ سے آپ کی حالیں چھین لے، کیا آپ تب بھی خود کو اسی طرح تسلی دیں گے؟ ان کی آواز میں طنز نہیں تھا، وہ بس پوچھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ ہیرا ہے اور آپ کو اپنا
ہیرا کبھی بھی کسی دوسرے کے ہاتھ یا گلے میں اچھا نہیں لگتا، وہ میرا ہیرا ہے، اسے میرے پاس رہنا چاہیے تھا۔ 18 سال سے میرے گھر کو اور مجھے عمر کے علاوہ کسی اور چیز کی عادت نہیں رہی، اب میں اس گھر میں کیا کروں؟ وہ معراج کو دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی، میرا دن تو عمر سے شروع ہو کر عمر ہی پہ ختم ہوتا تھا، اب پتہ ہی نہیں چلتا دن شروع کب ہوا اور ختم کب۔ وہ میرا بیٹا، اسے خدا نے میرے لیے بھیجا، پھر لے کیوں لیا؟ ان کی آواز میں رنج تھا۔ میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں، آپ نہیں سمجھ سکتے سینئر، نفیسہ نے قطعی انداز میں ان کی بات کاٹی۔ آپ کی اولاد آپ کی محبت کو ضد کا نام دے کر چھوڑ کر نہیں گئی، آپ کی اولاد آپ کے پاس ہے۔ آگ کو دور سے دیکھ کر بس خوف آتا ہے، جب تک جلو گے نہیں درد کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میں نے بھی 10 سال اولاد کے بغیر گزارے ہیں نفیسہ، میں اولاد کا درد سمجھ سکتا ہوں۔ انہوں نے برا مانا تھا۔ نفیسہ آگے کو ہوئی، اپنی سیاہ ذہین آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ دی۔ آپ کو دیا ہی نہیں کیا سینئر، آپ اس چیز کے طرز سے ہیں، مجھ سے دے کر چھینا گیا اور میں تڑپ رہی ہوں، ہم دونوں کی تکالیف مختلف ہیں۔ وہ بول کر ایک بار پھر یہاں سے وہاں دیکھنے لگی۔ معراج چند لمحہ سوچتے رہے، پھر نفیسہ کو دیکھا۔ بیرسٹر نفیسہ حیات، انہوں نے ایک تحکم سے ان کو پکارا۔ یہ کچھ دیر قبل والے معراج نہیں تھے۔ نفیسہ چونک گئی۔ میں جسٹس معراج آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 17 اگست کا واقعہ آپ مجھے ایک وکیل کی حیثیت سے سنائیے، نہ ایک لفظ جھوٹ، نہ کوئی اضافی سچ، نہ آپ کوئی بات چھپائیے اور نہ کوئی بات بڑھا چڑھا کر بتائیے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ مجھے جواب دیں۔ ہے عمر حیات کی ماں کی حیثیت سے نہیں، بیرسٹر نفیسہ حیات کی حیثیت سے۔ نفیسہ بغیر پلک جھپکے سانس روکے ان کو سن رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس طرح کی پکار کو سنے ہوئے بھی ایک عرصہ گزر گیا۔ عمر حیات کو اندازہ بھی نہیں تھا وہ جس عورت کو ضدی کہہ کر چھوڑ آیا تھا، وہ عورت اس کے لیے اپنا عشق چھوڑ چکی تھی۔ نفیسہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، آنکھوں میں 18 سال پہلے کے سارے مناظر گھوم گئے۔ اب وہ ایک غم زدہ ماں نہیں تھی، وہ ایک زرک وکیل تھی، اور وکیلوں نے بھلا کبھی جھول والا کام کیا تھا؟ یہ خستہ حال عمارت ہے جس کا اصل رنگ تو اب شاید اس کے مستری کو بھی یاد نہ ہوگا۔ زمانے کی دھول اور بننے کے بعد پینٹ نہ کروانے کی زحمت نے اس عمارت کو ایسا پیلا زرد رنگ بخشا تھا کہ دیکھ کر جی خراب ہونے لگے۔ عمر حیات معراج سلطان کی میت میں اس بلڈنگ کی ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں اور میل سے چکنی ہو چکی ریلنگ کے ساتھ چلتا ہوا اوپری منزل کی طرف جا رہا تھا۔ دیواریں سیلن زدہ اور پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ دوسری منزل پہ جا کر وہ دائیں طرف راہداری میں مڑ گئے۔ چند قدم چلنے کے بعد اب ان کے سامنے ایک فلیٹ کا دروازہ تھا۔ سفید ٹی شرٹ والے لڑکے نے جو ہی بیل پہ ہاتھ رکھا، کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ معراج سلطان نے طنزیہ نظروں سے اس کو دیکھا، پھر مٹی سے بھری میل والی بیل کو دیکھا۔ کرائے بیبی۔ اب انہوں نے ایک مغرور انداز میں اپنی شہادت کی انگلی بیل پہ رکھی اور اگلے ہی سیکنڈ کرنٹ کھا کر دور ہوئے۔ بس ثابت ہوا کہ اس گھنٹی میں واقعی کرنٹ تھا۔ کرائے انکل۔ وہ ان سے زیادہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ معراج کھلستے رہ گئے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک بنیان میں ملبوس چھوٹے قد کا موٹا آدمی باہر آیا۔ اپنے سامنے کھڑے سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو دیکھ ذرا خفت زدہ ہوا۔ معراج نے اس سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ کچھ تذبذب کے بعد وہ انہیں اندر لے ہی آیا۔ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہ موٹا آدمی ان کو اندر لے جاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تمہاری بیوی حبیبہ سے، وہ جو کسی زمانے میں نرس ہوا کرتی تھی۔ معراج اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولے۔ دفعتاً وہ آدمی رکا۔ وہ کسی سے ملتی نہیں ہے، کمبخت کو جب سے اس فالج کے مرض نے گھیرا ہے سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہے، گھر کا کام باہر کا کام سب میں خود ہی دیکھتا ہوں۔ آپ کس سلسلے میں اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہ بولتے ہوئے ان کو ایک کمرے میں لے آیا جہاں قدیم طرز کے 3 پرانے صوفے رکھے تھے۔ معراج سلطان اور عمر ان میں سے ایک لمبے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ اچھا ہاں، اب میں سمجھا، ضرور آپ کو اپنے گھر کے کسی بزرگ کے لیے نرس چاہیے ہوگی، لیکن دیکھیے میں بتا رہا ہوں نا، میری عورت کام نہیں کر سکتی، اس کے ہاتھ اب کانپتے ہیں۔ ان دونوں کو کچھ نہ بولتے دیکھ اس نے خود ہی اندازہ لگا لیا۔ کیا ہی بہتر ہو کہ تم اندازے لگانا چھوڑ دو اور اپنی بیوی کو بلا لاؤ۔ معراج سارے وقت میں پہلی بار بولے تھے۔ آدمی بغیر سوال کیے ساتھ والے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ کوئی 40-45 سالہ عورت تھی جس نے اپنا چہرہ مکمل ڈھانپ رکھا تھا، ایسے کہ بس آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ ان کے سامنے والے صوفے پہ آ کر بیٹھی۔ عمر اور معراج بغور اسے دیکھتے رہے۔ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ معراج کو اس کا بولنا ذرا عجیب لگا، پھر اندازہ ہوا کہ شاید ایسا فالج کی وجہ سے۔ معراج نے بغیر کچھ کہے اپنی جیب سے نفیسہ کی ایک درمیانے سائز کی تصویر نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ اس عورت کو جانتی ہو؟ عورت نے 2 انگلیوں سے تصویر کا کونا پکڑا۔
تصویر کو چہرے کے قریب لے گئی۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رقم آئی جسے وہ اگلے ہی پل چھپا گئی۔ میں نہیں جانتی، وہ فوراً اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ اسی وقت اس کا شوہر ٹرے میں 2 کپ چائے رکھے اندر آیا۔ وہ سادہ سا تھا، پرخلوص سا۔ یہ عورت آپ سے 3 بار ملی ہے، اور ایک انسان کا حافظہ اتنا اچھا ہوتا ہی ہے کہ 3 بار ملنے والا انسان اسے یاد رہے۔ اب کہ عمر ذرا تلخی سے بولا، میں اسے نہیں جانتی، مجھے کچھ یاد نہیں۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیے۔ وہ ایک دم ہڑبڑانے لگی تھی۔ میراج سلطان نے پرسکون نظروں سے اسے دیکھا، پیچھے کو ٹیک لگائی اور اپنا کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا، لیکن پھر ایک کڑوا سا منہ بنا کر کپ واپس رکھا۔ عمر نے ناگواری سے ان کو دیکھا۔ امیروں کے چونچلے، وہ کہتے ہوئے اٹھا۔ دیکھیے بی بی، میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتی ہے کہ سچ کیا ہے۔ وہ بچہ جسے آپ اس دن کوڑے میں پھینک رہی تھی، وہ کہتے ہوئے اس کے قریب آیا، ہسپتال کے رجسٹر کی لسٹ اس کے سامنے رکھی۔ ان 6 ناموں میں سے وہ بچہ کس کا تھا؟ عمر کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا، آنکھیں بے تاثر سپاٹ۔ وہ عورت اب گھبرانے لگی تھی۔ اگر وہ کچھ جانتی ہو تو بتا دو، کیوں شریف لوگوں کو تنگ کرتی ہو؟ بیبا، اب کہ اس کا شوہر بولا تھا۔ میں نے کہا ہے نا، میں کچھ نہیں جانتی، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ ایک بات، ابھی کہ ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یکدم وہ الگ کے بل چیخی تھی۔ دور اندر کہیں عمر کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ کبھی ایسی صورتحال میں نہیں پھنسا تھا، لیکن وہ اچھا اداکار تھا، بہت اچھا۔ وہ اسی طرح سنجیدہ کھڑا رہا۔ آپ میری مدد نہیں کریں گی؟ میں کچھ نہیں جانتی، وہ ایک بار پھر نم آنکھوں سے چلائی۔ اس نے اپنے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اسے اس عورت کے آگے لہرایا۔ یہ فلیٹ میں آج اسے مکان مالک سے خرید چکا ہوں، لہٰذا اپنا بوریا بسترا سمیٹو اور ابھی کہ ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، ورنہ میں اپنے لڑکے بلواؤں گا اور وہ لوگ آپ کا سامان اٹھا کر باہر پھینکیں گے۔ وہ آنکھوں میں سختی لیے ایک لفظ پہ زور دیتا کہہ رہا تھا۔ حبیبہ کا خون خشک ہونے لگا تھا۔ عمر کہہ گیا، اور تمہارا شوہر جس ورک شاپ پہ کام کرتا ہے، وہ میرے باپ کے دوست کی ورک شاپ ہے۔ کل تک تمہارا شوہر کام سے فارغ ہوگا، سوچو تمہارا کیا ہوگا حبیبہ؟ تمہارا علاج، ہاسٹل میں پڑھنے والی تمہاری بیٹی کا خرچہ، تمہارے گھر کا راشن، کہاں سے لاؤ گی یہ سب؟ تم بھوکی مر جاؤ گی، اور اگر بھوک سے نہ مری تو تمہاری بیماری تمہیں مار دے گی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، حقیقت یا پھر دربدری۔ وہ ایسے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا کہ حبیبہ کے ساتھ اس کے شوہر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ حبیبہ دھپ سے صوفے پہ گری، چہرے کا رنگ اتر گیا تھا۔ معراج کو 100% یقین تھا کہ یہ مکان کی مالکی سب ڈرامہ تھا، بلیک میلر کی اولاد نہ ہو تو۔ عمر واپس اپنی جگہ پہ بیٹھا، چائے کا کپ اٹھایا اور اس کے بولنے کا منتظر رہا، پھر چائے کا کپ ہونٹوں تک لے گیا، لیکن اگلے ہی لمحے کی انتہائی بری شکل بناتے اس نے کپ نیچے رکھا۔ معراج جو اسی کو دیکھ رہے تھے، اس کے کان کے پاس جھکے۔ ہم امیروں کے چونچلے تو سمجھ آتے ہیں، لیکن تم غریبوں کے اتنے نخرے کیوں ہیں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہے تھے۔ وہ اس عورت کے علاوہ 2 اور عورتوں کو بھی جانتی ہوں، حبیبہ نے مری مری آواز میں کہنا شروع کیا۔ عمر اور معراج پورے کے پورے اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ میں اس عورت کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ میری نوکری کھا گئی، اس نے کہنا شروع کیا۔ اس دن فروہ اور حسینہ میٹرنٹی روم کے باہر بینچ پہ بیٹھی تھی، کیونکہ ایسے عمرہ کے لیے اس طرح کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں شاہانہ ویٹنگ رومز بنے تھے، لیکن اس وقت وہ دونوں سخت پریشان تھی۔ حسینہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی تسبیح تھی جس کے دانے ہر سیکنڈ گرتے جا رہے تھے، ہلکے بھورے رنگ کے لون کی قمیض شلوار میں ملبوس، چہرے کے گرد بھورا دوپٹہ اوڑھے وہ باوقار لگ رہی تھی۔ دفعتاً ان کا ہاتھ رکا۔ فینسی لون کے سلیو لیس ڈریس اور چہرے پہ پرفیکٹ میک اپ کیے فروہ کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اس دور میں کہیں خوبصورت عورتوں کے حسن کو مات دیتی تھی۔ فروہ، ان کی پکار پہ وہ مڑی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، کیا ہوتا اگر تم مجھے فریحہ کی حالت کے بارے میں بتا دیتی؟ ان کے لہجے میں شکوہ تھا۔ فروہ کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ میری بھابھی میرا خاندان ہے، ان کے اچھے برے کی خبر بس مجھے ہونی چاہیے، ان کی خوشی اور غم سے بس میرا تعلق ہونا چاہیے۔ سلطان منزل کے لوگوں کی پہلے بھی ہم پہ بہت مہربانی ہے، مزید نہیں چاہتی میں۔ ان کے ہر لفظ میں تلخی تھی، لیکن فروہ پھر بھی۔ حسینہ نے کچھ کہنا چاہا۔ بس بھابھی پلیز، میں اس وقت بہت پریشان ہوں اور خوش بھی۔ میرے بھائی کی نسل آنے والی ہے، کافی عرصہ بعد ہمارے خاندان میں بھی کوئی خوشی آ رہی ہے، اسے اسپوائل مت کریں۔ ان کا انداز قطعی تھا۔ دفعتاً وہ چونکی۔
ہسپتال کے جس کمرے میں فریا تھی ان کے ڈاکٹر ہاتھ سے دستانے اتارتی باہر آ رہی تھی۔ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ فروا کو بے اختیار کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ آنکھوں کی ساکت پتلیوں کے ساتھ ان کو اپنے قریب آتے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر ان کے قریب آ کر رکے، ایک ہاتھ فروا کے برہنہ بازو پہ رکھا۔ بیٹی ہوئی ہے، انہوں نے فروا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ فروا کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ میری بھابھی؟ فروا نے بس 2 لفظ پوچھے۔ فروا دیکھو، وہ بہت ویک تھی اور بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ عادت کے برخلاف لمبی تمہید باندھ رہی تھی۔ ہم نے پوری کوشش کی لیکن وہ سروائیو نہیں کر سکی۔ ہنی، آئی ایم سوری فار یور لاس۔ فروا ٹھنڈے سفید چہرے کے ساتھ پیچھے ہوئی تھی۔ حسینہ نے آگے بڑھ کر ان کو تھامنا چاہا لیکن انہوں نے ہاتھ جھٹک دیے۔ وہ دھندلی ہوتی آنکھوں سے چند قدم چلی اور پھر بینچ پہ بیٹھ گئی، ایک پل کو جیسے ساری دنیا تھم گئی ہو۔ چند موٹے موٹے آنسو ان کی آنکھوں سے نکلے اور ماربل کے فرش پہ گر کر بے توقیر ہوئے۔ یہ یقیناً نگین کا منحوس سایہ تھا جو ان کی بھابھی کو کھا گیا، جو ان کے بھائی کو کھا گیا اور اب بہت جلد یہاں سے چند قدم دور اس کمرے میں پڑی بچی کو کھا جائے گا۔ حسینہ ان کے قریب بیٹھی کچھ کہہ رہی تھی، کوئی تسلی، کوئی دلاسا۔ یکدم وہ اٹھی۔ مجھے میرے خاندان کے اس آخری اضافے کو دیکھنا ہے۔ ان کی آنکھیں خشک تھی، چہرہ سپاٹ۔ اس چند منٹ کی بچی کو اٹھاتے ہوئے فروا کو ایسے لگا تھا جیسے یہ بہت بڑا بوجھ ہو، جیسے کسی نے ان پہ اپنی اولاد سے زیادہ بڑی ذمہ داری ڈال دی ہو۔ انہوں نے جھک کر بچی کو تھاما، چوما۔ فروا تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہے اور لے بھی سکتی ہے، مہر ماں۔ انہوں نے بچی کو نام دیا، ایک وثوق، ایک مان سے کہا گیا۔ اس نے جیسے اس کمزور نحیف بچی کے کانوں میں مژدہ سنایا۔ اب تم کیا کرو گی فروا؟ کیا تم اسے اپنے ساتھ رکھنے والی ہو؟ ڈاکٹرز پہ پوچھ رہی تھی۔ حسینہ کسی سے کال پہ بات کرتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ میں اسے پالوں گی، یہ میری بیٹی ہے، میرا خاندان۔ وہ اب تک اس بچی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ دیکھو فروا، تم اس کی پھوپھی ہو، تم اس کے لیے بہترین فیصلہ لے سکتی ہو، لیکن پھر بھی میں تم سے کہوں گی کہ جو بھی فیصلہ لو پہلے بہت سوچ سمجھ لینا۔ سلطان منزل میں تمہارے بھائی کی بیٹی کی کیا اوقات ہوگی؟ وہ کہہ رہی تھی اور فروا اب کے سر اٹھا کر اس کو سن رہی تھی۔ اس بچی کو وہاں سے بس نفرت ہی ملے گی، اور اگر نفرت نہ ملے تو محرومیاں ملیں گی۔ سوچو فروا، کون قبول کرے گا اسے؟ کیا تم اسے نگین کے ہونے والے بچے اور سفیر جیسا لائف سٹائل دے سکو گی؟ میں دے سکتی ہوں، یہ میری بھتیجی ہے، اس گھر پہ میرا حق ہے، میں ان کی بہو ہوں۔ یہی تو بات ہے کہ تم بہو ہو اور نگین بیٹی، اس کا بچہ ایک سلطان کا ہوگا، اور تمہاری بھتیجی، کیا وہ ساری زندگی کسی کے ٹکڑوں پہ پلے گی؟ کیا ساری زندگی بھیک کا کھائے گی؟ تم اسے ایک بہت گندی زندگی دینے جا رہی ہو۔ میں تم سے پھر کہوں گی، سوچ لو۔ ویسے اگر میں نگین کی ڈاکٹر ہوتی تو کہہ دیتی، یہ نگین کی بیٹی ہے، اس کے یہاں جڑوا بچے ہوئے ہیں۔ فروا سن سی اس کو سنے جا رہی تھی۔ یہ میں کیا بکواس کر رہی ہوں؟ زیوش نے خود کو ہی ٹوک دیا۔ ایک بار پھر سے فروا بازو تھپکا اور باہر نکل گئی۔ وہ بچی کو وہی نرس کو چھوڑ کر وہ باہر چلی آئی۔ ان کے دماغ کو ایک سراغ مل گیا تھا، بس اس پہ کام کرنا تھا۔ باہر حسینہ اسی طرح دوپٹہ چہرے کے گر لپیٹے اپنی تسبیح میں مشغول تھی۔ فروا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ باڈی کب تک مل جائے گی فروا؟ انہوں نے نارمل انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتہ، وہ تکان سے کہہ رہی تھی۔ وہ باڈی کو غسل کے لیے لے کر گئے اور میری بھابھی کے پاس ان کے آخری غسل میں ان کے خاندان کا کوئی فرد نہیں ہوگا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ انہوں نے گیلی آنکھوں سے حسینہ کا چہرہ دیکھا۔ اس رحم دل عورت کا دل فوراً پسیجا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو فروا؟ تم اس کے پاس جا سکتی ہو، خاندان کا کوئی ایک فرد جا سکتا ہے۔ تم اپنی بھابھی کے آخری وقت میں اس کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ میں نہیں جا سکتی، میں نہیں جا سکتی، وہ آواز کے ساتھ رونے لگی۔ میں ان کو دیکھوں گی تو مجھے ابا یاد آئیں گے، میں ان کو دیکھوں گی تو اماں یاد آئے گی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ میں ان کو دیکھوں گی تو مجھے میرا بھائی یاد آئے گا۔ میں اپنے خاندان کی لاشیں دیکھ دیکھ کر تھک چکی ہوں بھابھی، میں ان کو نہیں دیکھ سکتی، میں ان کے آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب یہ ہسپتال کا انتظامیہ چاہے ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کرے، چاہے ان کے جسم سے آرگن نکال لے، میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ میں قیامت کے دن اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں کیا کروں گی؟ وہ بلند آواز سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حسینہ ان کو دیکھ کر رونے لگی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، معصوم، ہمدرد۔ تم فکر مت کرو فروا، میں ہوں نا، میں اس کے پاس چلی جاؤں گی، بلکہ میں جا رہی ہوں، تم میری بہنوں جیسی ہو، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، فکر مت کرو، میں جاتی ہوں۔ وہ ان کے جال میں پھنس چکی تھی۔ فروا نے گلی ممنوع آنکھیں اٹھا کر ان کو دیکھا۔ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی بھابھی۔ حسینہ نے ان کا ہاتھ دبا کر ان کو تسلی دی تھی۔ فروا نے پاس کھڑی حبیبہ کو بلایا تھا، انہیں لے جاؤ۔ وہ ان کو لے جاتی جب ایک اور موٹی
مسیح نرس وہاں آ گئی۔ حبیبہ نے اس کو راستہ سمجھایا اور حسینہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ تب تک اس بینچ پہ بیٹھی رہی جب تک حسینہ ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ اٹھی تھی پورے کروفر، پورے شان کے ساتھ۔ یہ فروا کوئی مختلف عورت تھی۔ اسی وقت نگین کے کمرے سے ڈاکٹر باہر آئے۔ ان کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ نگین کا کیس ایک کریٹیکل کیس تھا۔ اس میں کامیابی کے بعد اتنی خوشی تو لازم تھی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، صحت مند اور تندرست۔ ماں اور بچہ دونوں بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یوسف صاحب یقیناً بہت خوش ہوں گے۔ فروا بغیر کچھ کہے اس کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہوئی، اپنی بھوری آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ دی۔ بیٹا ہوا ہے، یہ الفاظ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ بیٹا ہوا ہے لیکن مرا ہوا، اس نے زہر اگلا۔ یہ الفاظ کتنے خوبصورت اور ان ایکسپیکٹڈ ہے نا؟ تم اپنے الفاظ بدلنے کا کیا لوگی ڈاکٹر زبش جیسے اس راہداری میں کھڑے کھڑے پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ فروا اس کے کان کے پاس مدھم آواز میں کہے جا رہی تھی، تمہارے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اس ہسپتال میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ آج تمہاری سینئر ڈاکٹر چھٹی پہ ہیں، اس لیے آج تمہیں 2 کیسز ملے، لیکن سوچو جب وہ دونوں واپس آ جائیں گی تب کیا ہوگا؟ تم ایک بار پھر زیرو ہو جاؤ گی، ایک بار پھر اپنے کیبن میں بیٹھی کڑتی رہو گی۔ تمہیں یہاں آئے ہوئے 2 سال ہو گئے، لیکن تمہیں یہاں بامشکل کو 50 کیس ملے ہوں گے۔ تم کب تک اپنے سینئر سے اس طرح دبتی رہو گی؟ کب تک تم زیرو رہو گی؟ آس پاس گزرتی نرسز لوگ اور اوٹ میں کھڑی حبیبہ وہ ان سب سے بے نیاز کہے جا رہی تھی، ہر محل میں ایک راجہ گدھ اور ایک ملکہ گدھ ہوتی ہے۔ جس طرح اس محل میں ہے راجہ گدھ اور ملکہ گدھ، ہر جسم پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کا سارا ماس نوچ لیتے، ایک ایک بوٹی کھا جاتے ہیں، اور آخر میں بچتا ہے کیا؟ چھیچھڑے، سڑا ہوا گندا ماس۔ وہ تم جیسیوں کو ملتا ہے، محکوم گدھ۔ وہ شروع سے ایسا بچا ہوا سڑا ہوا گندا ماس کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی وہ اسی طرح سڑی ہوئی گندے بدبودار ماس جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ کیا تم ایسی زندگی گزارنا چاہو گی؟ کیا تم محکوم گدھ رہو گی یا پھر ملکہ گدھ بننا چاہو گی؟ زبش سانس روکے اس کو سنتی رہی۔ فروا خاموش ہوئی تو جیسے ایک طلسم ٹوٹا۔ میرے سینئرز ہسپتال کا عملہ کیا آپ سنبھال لیں گی؟ وہ مان گئی تھی، باخدا وہ مان گئی تھی، لیکن گناہ سے پہلے ہر انسان خود کو ایک تسلی دیتا، اپنے بچاؤ کا سامان پیدا کرتا ہے۔ فروا مسکرائی۔ کیا تمہیں پتہ ہے راجہ گدھ اور ملکہ گدھ کے اوپر کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے جو انہیں لاشیں فراہم کرتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے جو گدھوں کو بھوکا مرنے نہیں دیتا اور ایک انسان کو مار کے اس کی لاوارث لاش گدھوں کے آگے پھینک دیتا ہے؟ کون ہوتا ہے جو گدھوں کا بھی حاکم ہوتا ہے، جو گدھوں سے بھی زیادہ چالاک، زیادہ طاقتور ہوتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرگوشی میں پوچھ رہی تھی۔ زبش بس اس کو دیکھتی رہی، اس کی گردن بے اختیار نفی میں ہلی تھی۔ وہ انسان ہوتا ہے زبش، اور میں انسان ہوں، گدھوں سے زیادہ طاقتور، شریر اور ان سے زیادہ حاکم۔ اس ہسپتال کا انتظامیہ ہم جیسے انسانوں کی پھینکی ہوئی لاشوں پہ پلتا ہے۔ تم ان کی فکر نہ کرو، میں ان کو دیکھ لوں گی۔ تم مجھے یہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ آپ کیا دے سکتی ہیں؟ اس کا ضمیر اسے آواز دے رہا تھا، چپ رہنے کو کہہ رہا تھا، یہاں سے چلے جانے کو کہہ رہا تھا، لیکن زبش کے قدم جم چکے تھے۔ حرص سے، حسد سے اس کے اندر کا شر غالب آ چکا تھا۔ جب محکوم گدھ نے ملکہ بننے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اسے اپنا محل بھی تو چاہیے ہوگا نا۔ فروا ذرا پیچھے کو ہوئی، دونوں ہاتھ کھول کر بازو پھیلا لیے۔ اس محل سے زیادہ بڑا، زیادہ پرتعیش ملکہ کو اب آوارہ گدھوں کی طرح نہیں رہنا چاہیے، ہے نا؟ فروا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسی وقت انہوں نے راہداری میں حسینہ کو آتے دیکھا، بھورے جوڑے والی نفیس سی عورت ان کے پاس آ کر رکی۔ ان کے چہرے پہ پریشانی تھی، پرخلوص سی فکر مندی تھی۔ ڈاکٹر کیا ہوا؟ کیا نگین ٹھیک ہے؟ کیا اس کا بچہ ٹھیک ہے؟ وہ فکر مند سے پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک نظر فروا کو دیکھا، پھر ٹھنڈی آنکھوں سے حسینہ کو دیکھا۔ ہم بچے کو نہیں بچا سکے، وی آر سوری۔ اس کے لہجے میں نہ پروفیشنلزم تھا، نہ انسانیت۔ اس کی آواز ایک ماس نوچنے والی گدھ کی آواز تھی۔ حسینہ بے یقینی سے پیچھے ہٹی، ان کی آنکھیں پتھر ہو گئی۔ بات بچے کی نہیں تھی، بات نگین کی بھی نہیں تھی، بات وحاش کی تھی۔ وہ وحاش جس نے صرف اس بچے کی خاطر اپنا تعلق نگین کے ساتھ درست رکھا تھا، ورنہ اس کے پہلے نگین کے جسم پہ مار کے نشانوں سے کون نا واقف تھا۔ ڈاکٹر کسی طرح ان کو سہارا دیتے اپنے کیبن میں لے گئے۔ پیچھے فروا کو کام مکمل کرنے کا اشارہ کیا۔ فروا اندر گئی۔ نگین نیم غنودگی میں تھی۔ کارٹ میں پڑا بچہ خاموش تھا، اس کے پاس بس ایک نرس تھی۔
حبیبہ۔ فروہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی کارٹ میں پڑے بچے کے قریب آئے، پھر جھک کر بچے کو اٹھا لیا۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ وہ ساتھ والے کمرے میں پڑی بچی سے زیادہ صحت مند تھا، پورے ماہ کا تندرست بچہ۔ تم اس دنیا میں آ گئے، لیکن غلط وقت تھا۔ فروہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، مجھے تم سے کچھ زیادہ نہیں چاہیے، مجھے تم سے بس تمہارا بخت چاہیے۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے وہ اس کی بات سن رہا ہو۔ پاس کھڑی حبیبہ کو اس سے خوف آیا تھا۔ تم اگر آ گئے تو تم وہاج کے گھر نہیں رہو گے، یوسف سلطان تمہیں سلطان منزل لے آئے گا، اور پھر بتاؤ کیا ہوگا۔ وہ ایک دم لمحہ رکی۔ محرمہ دب جائے گی، چھپ جائے گی، جس طرح میں نگین کی موجودگی میں دبتی رہتی ہوں، چھپتی رہتی ہوں۔ ہماری دوستی میں وہ ہمیشہ غالب رہی، حالانکہ میں زیادہ خوبصورت تھی۔ دیکھو مجھے، میں نگین سے زیادہ خوبصورت ہوں نا؟ اس نے حبیبہ کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ چند لمحہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر نظر موڑ کر ذرا فاصلے پہ لیٹی عورت کو دیکھا۔ یقیناً فروہ زیادہ خوبصورت تھی، لیکن بے حیائی حسن کھا جاتی ہے، بے باکی حسن کو بے کشش کر دیتی ہے۔ جس طرح اس وقت فروہ کے حسن کو 2 ٹکے کا کر دیا تھا، لیکن وہ اس عورت سے خوف زدہ تھی، سو اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم آ جاؤ گے تو محرمہ کا بخت کھا جاؤ گے، اس کی موجودگی کھا جاؤ گے، اس کی کشش کھا جاؤ گے۔ تم آسیب ہو اپنی ماں کی طرح۔ میں تمہیں اپنی بچی کا بخت کھانے نہیں دوں گی، تمہیں اپنی ماں کے گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تمہاری ماں نے میرے بھائی سے شادی اسی لیے نہیں کی تھی کیونکہ وہ میرا بھائی تھا، اسے میرے سے جڑے ہر شخص سے نفرت تھی۔ وہ کہتی ہے سانپوں کے بل سے سانپ ہی نکلتے ہیں، کیا ہو کہ ایک ایسا ہی سانپ میں اس کی جھولی میں ڈال دوں۔ اس نے ایک نظر نگین کو دیکھا۔ مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ تم سے کوئی نفرت ہے، لیکن جس طرح والدین کی ترکے پہ بچوں کا حق ہوتا ہے، اسی طرح والدین کا بویا ہوا کاٹنا بچوں کا فرض ہوتا ہے۔ تم اپنی ماں کا بویا کاٹو گے، میں تمہیں غرق کروں گی۔ میں وقت کی خدا ہوں، میں تمہارا بخت دربدری لکھوں گی، میں تمہارے بخت میں تڑپ لکھوں گی، سسک سسک کر مرنا لکھوں گی۔ تم شہنشاہ ہو کر غلاموں جیسی زندگی گزارو گے۔ اس نے ٹھنڈی سخت آواز میں کہتے ہوئے اس بچے کو حبیبہ کو تھمایا۔ جہنم رسید کر دو اسے۔ بی بی میں اس کا کیا کروں گی؟ دیکھیے یہ کیسا اچھا بچہ ہے، اس کو کسی یتیم خانے میں دے دے۔ فروہ اس کی سنے بغیر کمرے میں موجود ڈسٹ بن کی طرف گئی تھی اور اس کے اوپر چڑھا ہوا سیاہ شاپر اتارا، بچے کو جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے لیا اور اس شاپر میں ڈال دیا۔ کچرے کے ڈھیر پہ پھینک آؤ، جاؤ، اس نے ایسی سرد، ایسی صفاقی سے کہا کہ حبیبہ کا خون خشک ہونے لگا۔ وہ فوراً سر ہلاتی شاپر اٹھائے باہر نکل آئے۔ یہاں سے چند قدم دور ڈاکٹر زبش کے کمرے میں بیٹھی حسینہ کو کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، وہ بس چپ گمسم بیٹھی تھی۔ یوسف سلطان، معراج، شمس اور وہاج کو کرفیو کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ اس وقت وہ ان کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے آپ کے لیے پرسنلی دکھ ہو رہا ہے، ایک کا بچہ مر گیا اور ایک بیچاری بچے کو لا کر خود مر گئی۔ ڈاکٹر ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فکر مندی سے کہہ رہی تھی، ایک تو آپ دونوں خاندانوں کے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں نا، ورنہ فریحہ کا بچہ نگین صاحبہ اڈاپٹ کر ہی لیتی۔ حسینہ نے جھٹکے سے گردن اٹھائی تھی۔ اسی وقت فروہ بھی اندر داخل ہوئی۔ معافی چاہتی ہوں اگر آپ کو برا لگا ہو تو، لیکن سوچیے وہ بچی اب یتیم ہے، اور اس پریگنینسی کے بعد نگین کا دوبارہ ماں بننا بہت مشکل ہے۔ ایسے میں ان کے سسرال پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی اثر نہیں پڑے گا، فروہ کہتی ہوئی آگے آئی۔ حسینہ نے ان کو امید سے دیکھا۔ وہ طلاق جھیل چکی تھی، عورت کی مجبوری جانتی تھی۔ وہاج کھڑے کھڑے نگین کو طلاق دے دے گا اور قصہ ختم۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے کہ کسی فلم کی کہانی ہو۔ حسینہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے ان کا دل دبا دیا۔ ایسے تو نہ کہو فروہ، اس میں بھلا نگین کا کیا قصور؟ اس کا تب کیا قصور ہوتا تھا جب وہ اسے پاگلوں کی طرح مارتا تھا؟ اس کا تب کیا قصور تھا جب اس کے جسم پہ نیلے نشان بن جاتے تھے؟ وہاج ایک کمینہ انسان ہے، اس نے نگین کو صرف اس لیے قبول کیا تھا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور اب جب یہ قصہ رہا ہی نہیں تو وہ اسے طلاق دینے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ اگر نگین مجھ سے اتنی نفرت نہ کرتی ہوتی تو میں اپنی محرمہ کو اس کی جھولی میں ڈال دیتی، کم از کم اس کی شادی تو بچ جاتی نا۔ آپ طلاق کا دکھ تو جانتی ہیں بھابھی، نگین ایک بار پھر بے آسرا ہو جائے گی۔ کاش میں اس کے لیے کچھ کر پاتی، کاش۔ اس نے اپنے لہجے میں دنیا جہاں کا دکھ سمو لیا۔ وہ اچھی اداکارہ تھی، تم اب بھی اس کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہو فروہ۔ ایک دم حسینہ معراج کا لہجہ فیصلہ کن ہو گیا۔ فروہ نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ نگین کا گھر بچا لو فروہ، پلیز، طلاق بہت بڑی اذیت
ہے, بہت بڑا دھبا ہے. نگین میرے لیے میرے بچوں کی طرح ہے. میں اسے اچھی زندگی دینا چاہتی ہوں، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں بھابھی؟ حسینہ اپنی جگہ سے اٹھی. فروا کے دونوں ہاتھ تھام لیے. تم وہ بچی نگین کو دے دو. فروا نے ہاتھ چھڑانے چاہے. وہ میرے خاندان کی بچی کو کبھی قبول نہیں کرے گی بھابھی. اس کا ایک حل ہے. پیچھے سے ڈاکٹر زبیش نے پکارا. اگر آپ میرے ساتھ موجود سٹاف کا منہ بند کروا دیں تو میں نگین اور ان کے شوہر سے یہی کہوں گی کہ ان کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، اور آپ سب کو فریحہ کی موت کی وجہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جیسے لوگوں کے لیے اسپتال کی رپورٹس بدلوانا کوئی مشکل بات تو نہیں. حسینہ نے ایک مانک التجا سے فروا کو دیکھا. فروا نے گلی آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا. شیطان نے ان سے گناہ کروا لیا تھا، اور اس طرح کہ وہ شیطان کو بھی الزام نہ دے سکی. کاش ابلیس کو سزا کے طور پہ ٹھوکر نہ ملتی. کاش اسے عرش پہ زندہ جلا دیا گیا ہوتا. یہاں سے ذرا سا فاصلہ طے کر کے ہسپتال کی پچھلی طرف رکھے کچرے کے بڑے بڑے ڈرمز کی طرف جاؤ تو حبیبہ اس روتے بلکتے بچے کو شاپر سے نکال رہی تھی. وہ بچہ ایسے گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا کہ ایک پل کو حبیبہ ٹھہر سی گئی. اس نے آج تک کسی نوزائیدہ بچے کو اس طرح روتے نہیں دیکھا تھا. وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروانا چاہتی تھی، یا اس کا گلا گھونٹ کر اس کو یہیں کچرے میں پھینک کر چلے جانا چاہتی تھی، جب ایک آواز پہ وہ بری طرح ڈر کر اچھلی. اے کیا کر رہی ہو؟ یہ پکار جانی پہچانی تھی. یہ کوئی باوقار دبنگ سی عورت تھی. سیاہ آنکھوں میں چبھن لیے وہ اس کے قریب آئی. بچے نے شاید اپنا مسیحا پہچان لیا تھا. وہ اور تیز آواز میں رونے لگا. کچھ نہیں بیوی، کوڑا پھینکنے آئی ہوں. وہ جلدی جلد اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی. کوڑا؟ اتنی آوازیں کب سے کرنے لگا؟ اس کے لہجے میں کاٹ تھی. وہ اب حبیبہ کے بالکل سامنے کھڑی تھی. دفتن حبیبہ نے پنترا بدلا. بیوی اس کے قریب نہ جانا. یہ شیطان کا بچہ، اس کی ماں خود اس کو پھینکنا چاہتی ہے. اس نے لہجے میں پراسراریت پیدا کرنی چاہی. خدا کی قسم بیوی، اس کا سر الٹا ہے، پیر ٹیڑھے اور ہاتھ، وہ تو سرے سے ہے ہی نہیں. نرا شیطان ہے بیوی، نرا شیطان. اسیب ہے. یہ روتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے ابلیس ہنس رہا ہو. میں تو ثواب کا کام کر رہی ہوں. اس جیسے شیطان کو زندہ درگور کر دوں گی. آپ جاؤ بیوی، خدا کے لیے. وہ آنکھیں بڑی کر کے، آواز ہلکی کر کے بڑی ہی پراسراریت سے بات کر رہی تھی. نفیسہ نے ابرو اچکا کر اس کو دیکھا. اچھا، سر الٹا، پیر ٹیڑھے اور ہاتھ سرے سے ہے ہی نہیں. اس نے فوراً زور زور سے اس بات میں سر ہلایا تھا. شیطان کا بچہ. یہ شیطان ہے تو پھر میں وکیل ہوں. اس جیسے ہزار شیطان اگل اور نگل چکی ہوں. ذرا میں بھی تو دیکھوں اس شیطان کو. اس نے جھک کر شاپر سے اس بچے کو باہر نکالا. یکدم وہ روتا بلکتا بچہ چپ ہو گیا، خاموش. نفیسہ ٹھہر گئی، بالکل ساکت. اس بچے نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر نفیسہ کو دیکھا، اور اسے اب لگا تھا کہ وہ ان آنکھوں کو دیکھے بغیر مر جائے گی. نفیسہ نے اس کے ہاتھ دیکھے، اس کے پیر دیکھے. وہ سلامت تھا، صحت مند، تندرست تھا. حبیبہ تک اس کے چپ ہو جانے کے شوق میں تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ رو نہیں رہا تھا. اس نے پیدا ہونے کے اگلے گھنٹے اپنی بقا کی جنگ لڑی تھی. یہ تمہیں شیطان کا بچہ لگتا ہے؟ نفیسہ غرائی تھی. ابھی کہ ابھی چلو میرے ساتھ اور اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کرو. خدا جانے کس تکلیف میں ہوگی وہ عورت. تم لوگوں پہ خدا کی لعنت ہو. کسی کا بچہ کسی سے الگ کرتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ بلند آواز میں سختی سے کہہ رہی تھی. خدا کی قسم لے لو بیوی، میں اس معاملے میں شامل نہیں ہوں. اس کے خاندان والوں نے خود اس کو یہیں پھینکنے کو بولا ہے. وہ اب رونے لگی تھی. آپ خود سوچو یہ ہسپتال کتنا بڑا ہے، یہاں کے ڈاکٹر، یہاں کا انتظامیہ. کیا مجھ جیسی معمولی نرس ان سب کو ڈوز دے سکتی ہے؟ خدا کا واسطہ ہے آپ اس کو لے جاؤ، اسے لے جاؤ، ورنہ وہ عورت اس کو مار دے گی. نفیسہ کو اس کی بات میں وزن معلوم ہوا. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر یکدم رکی. بچہ نیلا پڑ رہا تھا، شاید اس گندی شاپر کی وجہ سے، شاید اتنا رونے کی وجہ سے. اسے ہسپتال لے کر جانا ہوگا، لیکن کم از کم اس ہسپتال نہیں. جلدی جلدی مجھے اپنا نمبر لکھواؤ اور اپنا ایڈریس. میں ابھی اس بچے کو ہسپتال لے جاؤں گی، لیکن میں تم سے ملنے آؤں گی کچھ دن بعد. وہ اب بچے کو فکر مندی سے دیکھ رہی تھی. دل جیسے ڈوبتا جا رہا تھا. یہ اس بچے کا وجود نہیں تھا جو نیلا پڑ رہا تھا، یہ نفیسہ کا وجود بھی تھا جو سبز پڑ رہا تھا. اس عورت نے جلدی جلدی اپنا نمبر لکھوایا. نفیسہ مشکوک ہوئی. یہ تو تمہارے ماموں کا نمبر ہے نا؟ نہیں جی، خدا کی قسم یہ میرے پچھلے پڑوسیوں کا نمبر ہے. وہ بے دھیانی میں کیا بول گئی، اسے اب اندازہ ہوا. نفیسہ اس کے بالکل قریب آ کر رکی. اپنی شیرنی جیسی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا. میں نفیسہ حیات ہوں. میں دنیا کو ڈوز دیتی ہوں. دنیا مجھے ڈوز نہیں دے سکتی. وکیلوں سے بڑا فراڈ یا کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں. تم میرے ساتھ فراڈ کرو گی؟ نہ ان کا لہجہ بلند تھا نہ سخت. پھر بھی حبیبہ کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے. بچے کی دل کی دھڑکن اب رک رک کر چل رہی تھی، لیکن وہ چل رہی تھی. وہ کچرے کی نظر نہیں ہوا تھا. اس نے خود کو بچا لیا تھا. وہ اپنے بقا کی جنگ لڑا تھا. اور دور ہوئے ہاسپٹل کے کمرے میں موجود فروا کو لگا تھا کہ اس نے درخت اکھاڑ پھینکا، اس بات سے بے خبر کہ وہ درخت اپنی جڑیں مضبوط کرنے والی زمین پہ جا لگا ہے.
وہ اس بات سے انجان تھی کہ کسی کا وقت وہ واحد چیز ہے جو آپ نہیں چھین سکتے۔ نفیسہ نے وہیں کھڑے کھڑے اس بچے کو عمر حیات نام دے دیا تھا۔ کئی سالوں بعد اس چھوٹے ڈربے نما فلیٹ میں واپس آؤ تو عمر حیات اور معراج سلطان سنجیدگی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ عمر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، جبکہ معراج کو لگا تھا جیسے ان کا دل رک گیا ہوتا۔ وہ فروا نام سے واقف تھا، وہ نگین کے نام سے واقف تھے، لیکن وہ اپنی بیوی کی اس قدر بے وقوفانہ حرکت سے واقف نہیں تھے۔ حبیبہ گیلی آنکھوں اور رندھے ہوئے لہجے میں کہہ جا رہی تھی، اس دن مجھے نوکری سے نکال دیا گیا اور میرا لائسنس کینسل ہو گیا۔ یہ سب اس نفیسہ نے کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جو انسان اپنے کام کے ساتھ وفادار نہ ہو اسے اس کام کے لیے کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس دن کے بعد نفیسہ دوبارہ مجھ سے ملنے آئی تھی، مجھ سے فروا کا پتہ پوچھا، میں جتنا جانتی تھی بتا دیا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر معراج کو دیکھا، ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ وہ بے جان قدموں سے اٹھ کر اس کے قریب آئے، اپنا موبائل نکال کر فروا کی ایک تصویر اس کے آگے کی۔ کیا یہ وہ عورت ہے جس نے تم سے بچے کو پھینکنے کو کہا؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھیں گیلی ہوتی جا رہی تھی۔ حبیبہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور گردن کو اسبات میں ہلایا۔ معراج کے دل میں پھندا سا لگا تھا کہ ان کے ہاتھ بھی کانپے تھے۔ انہوں نے دوسری عورت اس کے آگے کی، یہ نگین تھی۔ کیا وہ بچہ اس عورت کا تھا؟ کیا تم اسے پہچان سکتی ہو؟ کاش وہ نہ کہہ دے۔ یہ وہی ہے، یہ بالکل وہی ہے، اس نے روتے ہوئے اقرار کیا تھا۔ میں سب کچھ بھول سکتی ہوں لیکن ان عورتوں کو نہیں، یہ وہی ہے۔ معراج کو یکدم گھٹن کا احساس ہوا۔ ان کا موبائل ہاتھ سے نیچے گرا، وہ متغیر ہوتی رنگت کے ساتھ باہر نکلے تھے۔ ان کا سانس بند ہو رہا تھا۔ عمر کی آنکھیں اپنی جانب اس لیے کھینچتی تھی کیونکہ وہ ان کی اپنی آنکھیں تھیں، اس پہ اس لیے پیار آتا تھا کیونکہ وہ ان کا خون تھا۔ عمر موبائل اٹھائے ان کے پیچھے بھاگا تھا، وہ بغیر کسی کو دیکھے اندھا دھند سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ سیڑھیوں کی پھسلن، میل زدہ گرل، گھٹتا ہوا سانس، کچھ بھی اتنا تکلیف دہ نہیں تھا جتنا یہ کہ ان کا بھانجا اتنا عرصہ ایک الگ پہچان کے ساتھ کسی معمولی محلے میں رہتا رہا ہے۔ باہر سڑک پہ آ کر وہ نیچے بیٹھتے چلے گئے، آنکھوں سے بے نام آنسو نکل رہے تھے۔ وہ عمر کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں جج صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیے، وہ ان کے پاس جھکا فکر مند سا کہہ رہا تھا۔ یہ عورت کون ہے؟ کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ کچھ بتائیے، آپ اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ عورت کیا کون ہے؟ وہ ان کے پاس بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ یہ تمہاری ماں ہے عمر، تم عمر حیات نہیں ہو، تم عمر وہاج ہو۔ یہ تمہاری ماں ہے اور میری بہن، تم میرے بھانجے ہو، تم میرا خون ہو۔ وہ آنکھیں جھکائے ہلکی آواز میں کہہ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو برابر بہہ رہے تھے۔ عمر چپ گمسم سا ان کو دیکھے گیا۔ اگر وہ اس عورت کا بیٹا تھا تو ایک ملکہ گدھ اس کی دشمن تھی، وہ جس نے اس کے پیدا ہونے کے پہلے گھنٹے میں اسے کچرے پہ پھینکوا دیا تھا۔ وہ اب اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ وہ تو اپنے ماں باپ سے مل کر ان کو الزام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کہانی میں تو عمر سے زیادہ بڑے وکٹمز تھے۔ معراج رو رہے تھے، عمر کا خاموش تھا۔ زیادہ بڑا دکھ کس کا تھا؟ قبرستان میں گیلی مٹی کی خوشبو مزید گہری ہو گئی تھی۔ عمر نے آنکھیں کھولی تو منظر بدل گئے۔ میں پھر آؤں گا، تب تک کے لیے بائے۔ اس نے جیسے اگلی بار آنے کی یقین دہانی کروائی۔ دور کہیں سے فجر کی آذانیں بلند ہو رہی تھی۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اس ملگجے سے اندھیرے میں یہاں سے دور جاتا گیا۔ تو اب آپ لوگوں کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ عمر کیسے اس کے ساتھ ہوا، کیسے وہ بدلا اور کیا سٹوری رہی۔ اور ناول آف کورس بہت مزے کا ہے، کس طرح سے کہانی میں ٹوسٹ آیا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ مہرماں تو اس کی بہن ہے، مجھے لگتا تھا کہ نگین کے 2 بچے ہیں اور مہرماں اس کی مطلب اس کی بہن ہوگی، اور مجھے بہت فیل ہوتا تھا کہ اچھا کہ وہ اس کا کوئی سین کیوں نہیں ہوتا۔ اب پتہ چلا کہ وہ بیٹی ہی نہیں تھی، اور پتہ نہیں کیا اس نے، ظاہر سی بات اس نے غلط کیا، تو نگین نے اس کو بتا دیا ہوگا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہوگا، یا اس طرح کی کوئی سچویشن۔ بیچاری نگین، مجھے نگین پر بھی بہت ترس آ رہا ہے۔ اس نے کیا دیکھا ہوگا زندگی میں۔ کچھ لوگوں کی قسمت کتنی ایسی ہوتی ہے کہ بندے کا رونے کا دل کرے کہ یار کیا نصیب لے کر آیا یہ انسان، لیکن خیر ہوتا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔